السلام علیکم وعلیکم السلام۔ علی بھائی، ایک عورت اپنے خامند کے گھر سے ناراض ہو کر اپنے باپ کے گھر چلی آتی ہے، اس کے 6 مہینے بعد خلا کا دعویٰ کر دیتی ہے، اس کے 1 سال کے بعد اس کو عدالت سے خلا مل جاتا ہے، کیا اس عورت کی عدت پوری کرنی ہوگی؟ جی، عدت پوری کرنی ہوگی۔ اسلام ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے، چاہے وہ کہیں کہ نہیں ہم آپس میں ملے نہیں، جو بھی ہے۔ جوڈیشری میں قانون شہادت ہوتا ہے، اور اسلام چونکہ ظاہر کے اوپر چلتا ہے، فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے۔ جس دن اس کو نوٹس ملے گا خلا کا، اس کے بعد اس کی عدت شروع ہوگی۔ بل اس میں آسانی یہ ہے کہ چونکہ اس نے خلا لیا ہے، طلاق نہیں لی ہے، لہذا اس کی عدت صرف 1 مہینہ ہوگی اگر یہ پریگنٹ نہ ہو۔ ظاہر پریگنٹ تو نہیں ہوگی، تو ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت 1 مہینہ ہے۔ طلاق یافتہ کی عدت جو ہے وہ تو 3 طہر ہے، 3 دفعہ وہ پاک ہو، لیکن جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت 1 مہینہ ہے اگر وہ پریگننٹ نہیں، اور یہ 1 مہینہ پیچھے سے سٹارٹ نہیں ہوگا، جس دن کاغذ اس کے ہاتھ آئیں گے نا اس کے بعد ہوگا۔ تو میرے بھائی، جب جس عورت نے 1 سال ویٹ کر لیا، 1 مہینہ ان کرنے کا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں۔ تو یہ اسلام میں حکمت ہے ان چیزوں کے اندر، ادروائز پھر بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہی مسئلوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں نکاح بھی ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی بھی ہے، تو ایسے مرد و عورت کو علیحدگی میں کسی جگہ پہ نہیں ملنا چاہیے۔ کل کو شادی ان کی ہوتی 6 مہینے بعد، اور کہیں وہ نفس سے مغلوب ہو کے اپنے زوم میں اسے حلال کام سمجھتے ہوئے کر لیتے ہیں، عورت پریگنٹ ہو جاتی ہے، بعد میں ناراضگی ہو جاتی ہے، تو وہ تو مرد سب سے پہلا بلیم ہی اس کے اوپر یہ لگائے گا، جی ہماری تو ابھی رخصتی ہوئی نہیں تھی، تو یہ عورت تو بد کردار ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی واقعات ہوتے ہیں، اس وجہ سے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ صحابہ کرام میں آپ دیکھ لیں کئی سال نکاح رہتا تھا لیکن ملتے تو نہیں تھے آپس میں۔ خود سیدہ عائشہ کا جو نکاح ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کے 3 سال کے بعد، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے 3 سال کے بعد، 3 سال نکاح رہا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نکاح ہو گیا تو آپ وہ جناب آپ ملنا شروع کر دیں گے، نہیں، جب تک وہ اپنی کسٹڈی میں اپنی بیوی کو نہیں لیتا اس وقت تک پریکٹیکلی اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم نہ کرے۔ میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سورہ مومنون کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی کچھ صفات بتائی ہیں، اگر ان میں سے اگر کوئی ایک صفت پر بھی عمل نہیں کر پاتا، اگر وہ انسان بھول کر زنا کر لیتا ہے اور بعد میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، توبہ کر لی ہے تو پھر ٹھیک ہے، توبہ تو پھر سورہ الفرقان کی 70 نمبر آیت میں 70 نمبر، کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے، جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ واحد گناہ ہے جو قیامت والے دن معاف بھی نہیں ہوگا اگر دنیا سے توبہ نہ کی۔ باقی گناہ اگر بغیر توبہ کے بھی کوئی مر گیا تو اپنا عذاب بھگت کے جنت میں انشاءاللہ چلا جائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 کے تحت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لیکن اگر کوئی شخص شرک کر کے دنیا سے گیا تو چاہے وہ اربوں سال بھی جہنم میں جلے، اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں شرک سے اگر کوئی توبہ کر لے تو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا، 70 نمبر میں، کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ والا جو معاملہ ہے بدکاری والا، یہ بھی اگر کسی نے توبہ کر لی ہے سچے دل سے، اور پاکستانی توبہ نہیں، تسبیح پھیرنے والی توبہ نہیں، توبہ کا مطلب ہے توبۃ نصوحا، جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، قرآن حکیم تو یہ پاکستانی توبہ کو تو مانتا ہی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں یہ ٹاپک سورۃ النساء کے اندر اور کئی صورتوں میں آیا ہے، فی الوقت اس کا جو ایک سمجھ لیں ایپیکس ہے نا اس حوالے سے، وہ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 119، سورت نمبر یہ 16 ہے، 14ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تیرا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اور اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں کام کرنے کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اصلاح کا مطلب ہے کہ آندھا کوئی پٹھا کام نہیں کرنا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، ایسا کرنے کے بعد، لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کیسا کرنے کے بعد؟ توبہ، اور توبہ کے بعد اصلاح۔
تو خالی تسبیح پھیرنے سے نہیں، بلکہ نصیحت والی توبہ. تو توبہ کریں. زنا کی توبہ، اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر میری ویڈیو بھی موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آسٹریلین یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. وہاں میں نظر کی حفاظت کرنا ناممکن ہے. وہاں کی لڑکیوں سے اگر ہاتھ نہ ملائیں تو برا سمجھتی ہیں، تو مجبوراً ہاتھ ملانا پڑتا ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. یہ تو آپ اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ جی کیا وہاں پہ عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں؟ تو حجاب کو تو برا سمجھتا ہے گورا، تو وہ یہ کہے گا کہ میں ایسی عورت کے ساتھ بات ہی نہیں کروں گا جب تک وہ اپنا حجاب نہ اتارے. یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ تو آپ جس عورتیں بھی تو حجاب کر رہی ہیں. ایون جب فرانس میں حجاب پہ پابندی لگی تو میڈیکل ماسک یوز کرنے شروع کر دیے. دل بے ایمان تھے اجدا ٹیر، جن کا دل بے ایمانی میں ہو وہ بہانے کرتے ہیں. جو اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں ان کے پاس سلوشن ہوتے ہیں. انہوں نے میڈیکل ماسک شروع کر دیا. اب تو کورونا کی برکت سے قیامت تک کوئی عورت یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتی کہ مجھے جی پردہ کرتے ہوئے شرم آتی تھی. اب وہی بے پردہ عورتیں بھی تو چہرے کا پردہ کر کے نکل رہی ہیں نا ماسک کی وجہ سے، کیونکہ اسے دکاندار خریداری کے لیے بینک والا اندر نہیں انٹر ہونے دے گا، کوئی جنرل اسٹور والا انٹر نہیں ہونے دے گا. اپنی دنیا کی خاطر پردہ کر لیا، اللہ کی خاطر نہیں کیا. تو یہ آپ کر سکتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ہی بتانا ہے نا. ہر ایک لڑکی سے تو نہیں سلام کرتے پھرنا. اپنی کلاس فیلو ہیں جتنی ایک دفعہ بتا دیں کہ مسلمز میں یہ الاؤ نہیں ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، اور یہ حدیث شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی لی ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. اگر اسے یہ عذاب پتہ چل جائے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے کا، اس کو ہاتھ لگانے کا عذاب کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے عورتوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا حضور دیور کے بارے میں، آپ فرمایا دیور موت ہے. دیور اور بھابھی کا بھی اس طرح کا انٹریکشن نہیں ہو سکتا علیحدگی میں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں دو غیر محرم مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک نظر اگر کسی غیر محرم پر پڑ جائے تو میں اسے ہٹا لوں. تو بڑے سٹرکٹ قوانین ہیں. سیکس ڈسپلن تو اسلام کا اتنا غیر معمولی ہے کہ وہ متقاضی تھا کہ ایسا غیر معمولی ہو. میں نے اکثر کہا کہ مجھے اسلام کی توحید کے بعد جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا وہ سیکس ڈسپلن ہے. فرائیڈ نے تو آ کے ابھی یہ کہا نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن تو بہت پہلے کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلے نمبر پہ عورتیں مزین کر دی گئی ہیں. دنیا کی شہوات ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں، پھر بیٹے، پھر دنیا کا مال، وہ بعد میں. تو سیکس ڈسپلن اسلام میں اس لیے. تو یہ ہاتھ ملانے والا کوئی معنی نہیں. ایک دفعہ آپ بتا دیں گے نہ ملائیں. ابھی یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اگر زخم ہوئے ہوں تو پھر بھی آپ سے آگے گورا یا گوری سلام لے گا. زیادہ مسئلہ آپ دستانہ پہن لیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہاتھوں کو مسئلہ ہے، ڈر کے نیڑے ہی نہ لگن. تو ایک دفعہ ہی بتانا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے ابھی خام خواہ بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں اور اس طرح کے معاملات کو اس طرح نہ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. ہم انڈیا سے ہیں، ہم نے گھر کرایہ پر دیا. یہ ہم سے پتہ چل گیا کہ آپ انڈیا سے ہیں. یہ انڈینز ہی جو ہے نا وہ ہم کر کے نا بات کرتے ہیں. اوپر کرایہ دار رہتے ہیں جو ہندو ہیں اور پوجا اور شرک کے اعمال کرتے ہیں، اور نیچے ہم رہتے ہیں. اس پر ہمارے گھر کی برکت کا اثر ہوگا؟ فرشتے آئیں گے؟ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. فرشتوں کا آپ وہاں پہ خود کیا کرنے ہیں پہلے یہ دیکھیں. فرشتوں کا آنے کا سبب آپ بھی بنے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اب ایک مسلمان ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر کتا رکھا ہوا ہے، تو فرشتے تو وہاں بھی نہیں آنے. یا کوئی تصویر ایسی عزت کے لیے لٹکائی ہوئی ہے کسی بزرگ کی اور اسے ہار پہنائے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی نہیں فرشتے آنے، چاہے وہ کسی ولی اللہ کے گھر ہو. یہ تو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ جس گھر میں تصویر جو عبادت کی نیت سے یا رسپیکٹ کی نیت سے ہو، ایک تو عام تصویریں ہیں نا وہ آپ نے اپنے البم میں لگائی ہیں، نوٹ پہ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا اس گھر میں کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس وعدہ کر کے وقت پہ نہیں آئے. جب بعد میں آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ، سگے مدینہ، مدینے کا کتا،
وہ تھا، اور ہم فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں سگے مدینہ ہو. سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. تو وہ پلہ نکالا تو پھر وہ اندر انٹر ہوئے. تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کے گھر میں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 2 ریزنز کے علاوہ کتا پالا تو روزانہ اس کے نام مال سے 1 قیرات اجر کم ہوگا. اور ایک روایت میں آیا ہے بخاری مسلم کی 2 قیرات. اور بخاری مسلم میں ایک اور جگہ حدیث میں ہے کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، جو 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اتنا وزنی پہاڑ، اس کے برابر نامہ مال سے روزانہ اس کی نیکیاں نکل جائیں گی. اور پوری زندگی نے اتنی کیتیاں ہوئیں. یہ بھی پاسبل ہے اگر وہ 2 وجوہات کے علاوہ کتا پالتا ہے. نمبر 1 حفاظت کے لیے، وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے. پرانے زمانے میں شکار کے طور پہ، ابھی بھی بہت کم ہو گیا، اب تو ضرورت ہی کوئی نہیں رہی ہے. اب جو لوگ کرتے ہیں وہ شوقیہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو کھانے سے غرض نہیں ہوتا. اور شوقیہ شکار اسلام میں کوئی اجازت نہیں اس کی. اور مارکیٹ سے جا کے یار لے لیں آپ، ہر چیز ملتی ہے آپ کو، خواہ مخواہ شکار کرنے چلے گئے. ویلے بندے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، شکار پورا دن ضائع کر دیا. کام ہی کوئی نہیں اس قوم کو. سڑک کے اوپر جناب اس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ پرائم منسٹر ہے، اس نے جا کے میٹنگ کرنی ہے، اور بھاگ کے جس ہوٹل پہ جا کے بیٹھتے ہیں وہاں دودھ پتی آدھے گھنٹے میں ختم کرتے ہیں. اس قوم کی تو ہیبٹس ہی بدل چکی. تو اس طرح کا شکار کرنے کی کوئی اجازت نہیں. آپ خام خواہ ایک فضول کو کسی کھانے پینے کے لیے ہو تو وہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کریں. ہر چیز مارکیٹ میں اچھے طریقے سے اویلیبل ہے، آپ جا کے خریدیں، بجائے کہ آپ شکار کے چکر میں پڑ جائیں. ایسے بالکل نہ کریں. تو شکار کرنے والا معاملہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے لیے بھی ایشو ریزالو ہو چکا ہے. CCTV کیمرے جن کو کوئی زہر نہیں دے سکتا. کتا آپ کو رات میں کون آیا کون نہیں آیا نہیں بتا سکتا. کیمرے تو آپ کو 15 دن پرانی ریکارڈنگ بھی بتا دیں گے. اور کتے سے سستا ہے، بہت سستا. کتے تو اتنے مہنگے ہیں، اور CCTV کیمرے آپ لگوا لیں ایک دفعہ، اور ڈیوائس DVR اور وہ سارا کچھ، اس کے بعد اس نے بجلی بھی وہ صرف سونگتا ہی ہے اور آپ کو ریکارڈنگ دے گا. دنیا میں آپ کہیں بیٹھے ہوں، اگر انٹرنیٹ سے ہیں، ابھی ہمارے جہلم شہر کے کئی لوگ ہیں جو انگلینڈ میں، یورپ، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ان کی دکانیں ہیں، وہ ریئل ٹائم ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون اس وقت دکان میں انٹر ہوا ہے، کتنے بجے آج دکان کھلی ہے، وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تسی کہتے ہو بزرگ اینج تلی تے سب کچھ ویک دینے. گورا ایڈا بڑا بزرگ ہے کہ انہیں تانوں سارے نوں بزرگ بنا چھڑیا. اینا چیزیں بزرگی لبو، اس طرح بزرگ ہوتا ہے. تو سوال کیا تھا؟ ہاں، اوپر شرک ہو رہا ہے، گھر کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ظاہر ہے کہ دنیا تو ایک اس طریقے سے ہی مل جل کے معاملات کو لے کے چلنا ہے نا. ہاں، آپ اپنے گھر میں مندر نہ کھول لیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کو دے سکتے ہیں تو اس کو دیں. لیکن جہاں پہ ظاہر ہے کمیونٹی مکس ہے، جس طرح انڈیا کے اندر ہے، یورپ میں، امریکہ میں، وہاں تو اس کو تو چھوڑ دیں، اکٹھے بھی رہنا پڑتا ہے. تو اس میں کوئی انسانیت سے کوئی نفرت نہیں ہے. اہل کتاب کا تو ذبیحہ بھی اگر وہ اللہ کے نام کا ہو تو حلال ہے. ہندو کے ساتھ سکھ، عیسائی، اہل کتاب کوئی نہ بھی ہو، اس کے ساتھ بھی آپ کھانا ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ چیز حلال ہونی چاہیے. یہ جو منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ کوئی حرام چیز پکا کے نہ لے آئے، یا کسی ایسے تیل میں نہ یا گھی میں نہ بنائے جس میں حرام چیز تلی ہوئی ہو. یہ ایشوز ہوتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے. انسانیت سے تو نفرت نہیں کرنی ہے. دوسری طرف تو آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں، تو حضور کی چادر سے زیادہ متبرک چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ اگر حضور اپنی چادر کے اوپر کافروں کو بٹھا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کے قالین پہ کافر نہیں بٹھا سکتے؟ بات کرنے والی کریں. تو یہ بس ایک جذباتی رویہ ہے. ویسے تو کافروں کو تو چھوڑ دیں، یہ تو مسلمان ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں. عرض کر دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، یعنی کہ خود کھولا انہوں نے، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی یعنی شیعہ، اور اس کے بعد کہا قادیانی یعنی کافر قادیانی، ان سب کو ساتھ ذکر کر کے کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو جانور مردار اور حرام ہی رہے گا. یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی کیا؟ واجب القتل ہے، دین چھوڑ کے جا چکے ہیں. مرتد کہاں سے ہو گئے؟ آپ کے نزدیک تو وہ دین میں آئے ہی نہیں تھے. کیا پہلے بریلوی تھے جو بعد میں ہوئے؟ آپ کہا کریں کافر ہیں، لیکن وہ کافر سے ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا. کافر چھوٹی ڈگری ہے، مرتد بڑی ڈگری ہے. کافر واجب القتل نہیں نہ ہوتا، مرتد واجب القتل ہوتا ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے.
یہ بات انہوں نے ٹھیک کی، یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آئے اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح حلال، ان کا ذبیحہ بھی حلال، لیکن وہ اگر اللہ کا نام لیں، چاہے وہ خود مشرک ہوں، لیکن اللہ کا نام لے کے اگر ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے نام کی برکت سے وہ حلال ہے۔ اب دیکھ لیں جس فرقے کے اندر یہود و نصارہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں تو وہ ہو حلال، اور اہل حدیث دیوبندی شیعہ یہ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں وہ ہو حرام۔ اور اس کے بعد مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی انجینئر صاحب آ کے اختلافات جو ہیں وہ ان کو بھڑکاتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے تو آ کے ٹھنڈا کیا سب کو، اتنا ٹھنڈا کیا ہے کہ میں خود تختہ مشق بن گیا ہوں، میری وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دنیا میں آپ نے اس طرح کے اتحاد امت پہلے کبھی دیکھا تھا؟ تو اللہ کے فضل سے ہو گیا۔ جو پتھر پہنے جاتے ہیں جیسا کہ نیلم، تو اس میں کہتے ہیں اثر ہوتا ہے، وہ نصیب کو بدل سکتا ہے، یہ بات پتھروں کے بارے میں ٹھیک ہے؟ کدھر کو پوچھ رہے ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی پتھر کسی کا نصیب بدل سکتا نا تو وہ ہے جو کعبے کے دیوار کے اندر نصب ہے، حجر اسود، جس کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے اتارا گیا یاقوت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بوسہ لیا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے چومتا بھی نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے۔ اگر جنت کا پتھر کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو بزرگوں کے مزارات کے اوپر رکھے ہوئے پتھر اور انگوٹھیوں میں لگائے گئے نگینے اتشائی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ جامع ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 2 آنکھیں دے گا، زبان دے گا، وہ دنیا میں جن لوگوں نے اسے چوما ہوگا ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو وہاں تو سارے فرقے کے لوگ جا کے چومتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ سوال ہے نا، گواہی تو ان سے لینی چاہیے اگر ان کا بس چلے تو، لیکن نفع نقصان نہیں وہ دے سکتے۔ یہ کوئی نفع نقصان نہیں ہے، وہ تو آپ جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی، آسمان بھی گواہی دے گا۔ اس نے ہمیں کیا نفع پہنچایا؟ فرشتے بھی گواہی دیں گے، اللہ کو فرشتوں کی گواہی کی حاجت ہے؟ اس میں آگے ایک کہانی جوڑی ہوئی ہے انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ حدیث المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ جب حضرت عمر نے کہا نا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تو حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا قیامت والے دن، تو لہٰذا یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ اور وہ میں نے لاجیکلی کہا کہ یہ بات ہے ہی غلط ہے، یہ کوئی نفع نقصان والی بات تو نہیں ہے، وہ تو ہر ایک جگہ گواہی دے گی۔ اور دوسری بات یہ مولا علی کا جو آگے کول ایڈ ہوا ہے نا، اس سند کے اندر ابو ہارون راوی کذاب، جھوٹا، متروک راوی ہے، یہ بھی پڑھا کرو نا، الگ یہ بھی لکھے ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، روایت اتنی درست ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے۔ تو کسی سے کوئی نفع نقصان، کوئی تقدیر نہیں اس طریقے سے بدلتی۔ اگر وہ کہتا ہے بدل سکتی ہے تو دنیا میں جن لوگوں نے ایفرٹ کی ہے یا اللہ نے ان کی تقدیر میں کوئی مسئلہ اس طرح کا لکھا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے رزق کے دہانے، جسے آپ رزق سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو صرف پیسے کو اور جائیداد کو، ان چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں نا، رزق تو اللہ کی ہر نعمت ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی علاج مریض نہیں ہے کہ جس کی دوائیوں کا خرچہ 30-40 ہزار روپیہ مہینے کا ہو، تو 30-40 ہزار کا رزق تو اللہ نے آپ کا بھی کھولا ہوا ہے نا۔ 1 کروڑ روپیہ کوئی لے لے اور مجھے اپنا جگر کاٹ کے دے دے، اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے، وہ پروفیشنل بیچنے والے تو چھوڑ دیں، عام بندہ کوئی بیچتا ہے؟ دنیا میں سینکڑوں ارب پتی لوگ ایسے ہیں جو نمک مرچ والی چیز نہیں کھا سکتے، ان کے اپنے ہوٹل ہیں۔ اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے آپ کو، تو اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں۔ اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ کئی ایک پسندیدہ رنگ ہے جی۔ جنتیوں کا لباس قرآن میں ہے سبز رنگ کا ہوگا۔ پریکٹیکلی تو ہم نے دیکھا ہے کہ سبز رنگ اللہ کا پسندیدہ ہے، یہ قرآن حکیم میں آیا کہ سبز رنگ کے ان کے جو نیچے تہمت بھی سبز ہوں گے، اوپر کرتے بھی سبز ہوں گے۔ دنیا میں جتنی گرینری ہے، درخت سبز ہے،
اللہ نے بھی جنت میں باغات کا ذکر کیا ہے، تو باغات، ظاہر ہے باغات سے ہمارا کانسیپٹ یہی ہے، گرینری، تو گرین کلر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رنگ ہے۔ اس کے علاوہ سفید رنگ، ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت مسجد میں اور قبر میں سب سے پسندیدہ کلر سفید ہے۔ سفید رنگ مردوں کو ہم دفناتے ہیں، ویسے کسی اور رنگ میں بھی کر سکتے ہیں، یہ پسندیدہ ہے۔ احرام کی چادریں عموماً ہم سفید استعمال کرتے ہیں، اور رنگ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ پسندیدہ ہے، تو یہ دو کلر تو پسندیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام سرخ رنگ کا لباس پسند فرمایا کرتے تھے اور آپ زیب تن کیا کرتے تھے، اس سے بڑھ کے آپ کو کوئی نہیں تھا۔ سرخ رنگ بھی، وہ ترمذی کی روایت جعلی ہے کہ ایک سرخ رنگ کا کسی نے کرتا پہنا تھا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، نبی علیہ السلام نے پہنا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ کسروانی طیالسی کالے رنگ کا جبہ نبی علیہ السلام کا اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا، ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا، نبی علیہ السلام پہنتے تھے، ہم اس کا دھوبن مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں۔ وہ کالے رنگ کا جبہ تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ کی کالی چادر تھی جس کے نیچے آپ نے سیدنا حسن حسین، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ کالے رنگ کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ کی پگڑی صحیح مسلم میں آتا ہے کالے رنگ کی، آپ جمعے کے خطبے میں استعمال کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب انٹر ہوئے تو کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی آپ نے۔ تو سارے کلر، پچھلے دنوں میری یہ اس پہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، کلرز، سنت، لباس، انجینئر محمد علی مرزا کوئی بھی لفظ لکھیں تو وہ کھل جائے گی ویڈیو، جس میں نے بتایا سارے کلر نبی علیہ السلام کے پسندیدہ ہیں۔ ایک زرد رنگ کے بارے میں کہتے تھے، وہ بھی صرف احرام کی حالت میں منع ہے، عام حالت میں نبی علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر تو زرد رنگ کی پگڑی بھی پہنتے تھے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پہنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو پسند تھا، آپ اپنی داڑھی کو بھی زرد رنگ سے اور بعض اوقات آپ کے کپڑوں پہ بھی لگ جاتا، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو کوئی رنگ بھی آپ پہنے۔ مثلاً اگر میں نئی گاڑی خریدتا ہوں یا موبائل خریدتا ہوں تو کون سا رنگ دیکھوں اللہ کے نبی کو پسند، او یار خدا کیڑے کمے چ پہ گیا، اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے کہ موبائل کے اندر کوئی بے حیائی کی ویڈیوز نہ لگاؤ یار، کلروں سے کیا فرق پڑتا ہے، سارے اللہ کے رنگ ہیں، سفید بھی ہو گیا، کالا بھی ہو گیا، سرخ بھی ہو گیا، اب جو مرضی لے لیں آپ، جو بھی کلر لے آئیں گے اسی کے آف شوٹ ہوں گے، سارے کلر اللہ کے، ان کاموں سے نکلیں ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں نے موبائل کے نمبر بھی وہ 313 آنا چاہیے، اس میں 92 آنا چاہیے، 786 آنا چاہیے۔ 786 نمبر کی جو نیم پلیٹ، وہ جو گاڑی کے نمبر والی پلیٹ ہے، وہ لاکھوں روپے میں لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جانا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان چیزوں سے آپ باہر نکلیں میرے بھائی، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بقیہ غرقت قبرستان وہ ہے جہاں پہ صحابہ بھی دفن ہے اور عبداللہ ابن ابی بھی دفن ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، تو عبداللہ ابن ابی کی ہو جائے گی شفاعت؟ نہیں۔ اور وہ تو وہ ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا چونکہ بیٹا صحابی تھا، آپ نے اپنا مبارک کرتا کفن کے طور پہ اس منافق کو دیا، اس کے باپ عبداللہ ابن ابی کو، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اپنا لعاب دہن مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا، خود جنازہ پڑھایا۔ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوگی، آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ رسول کے دشمن ہے، اور آندہ کے بعد آپ نے کسی منافق کا نہ تو جنازہ پڑھنا ہے نہ اس کی قبر کے اوپر جا کے کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کرائٹیریا کچھ اور ہے۔ جناب ہمیں بتائیں کہ عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عرس منانے کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہے، میت پہ سوگ ہے 3 دن تک، اس کے بعد روزانہ دعا کریں، جس ٹائم چاہے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں اس کے رشتہ دار۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی کا کام کیا، بعد میں بھی اس کے لیے چلتا رہے، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی مسجد میں کہیں پہ کوئی لائٹنگ کروا دی، ضرورت والی لائٹنگ، دوسری لائٹنگ نہیں فضول۔ دوسرا علم کی بات اگر اس نے سکھائی تھی، کوئی اسٹوڈنٹ بنائے تھے، جیسے امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی، علم ٹرانسفر ہوا، ثواب ملے گا۔ تیسرا نیک اولاد اس کے لیے جو دعا کرتی ہے،
نیک اولاد کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی اس سے پہنچتا ہے. ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں اس کے درجے کو اللہ نے بلند کیا تو اس نے کہا یا اللہ یہ تو میرا عمل بھی نہیں تھا. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اسے فرمایا تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے. سورہ حشر میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ ان سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کہ اللہ انہیں بخش دے اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری یوٹیوب پہ ویڈیو جا کے دیکھیں، میں نے اور چیزیں بتائی ہیں. عرس، تیجے، 40ویں برسیاں، یہ سب کانٹیننٹ کی بدعت ہیں، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیا قطر والوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر کی شہادت سے حضرت حسین کی شہادت تک فلم بنائیں؟ یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا. سنی کم از کم حضرت عمر کی شہادت کے بعد فلم نہیں بنا سکتے، اس لیے کسی نے جرت نہیں کی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سنیت کا مقدمہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. سنیت کا، انجینئر صاحب کا نہیں. میں اہل سنت کے منہج پہ ہوں، منہج والا سنی ہوں. سنی نہیں ہے. اس میں پھر آپ کو جو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا وہ سب کچھ فلمانا پڑے گا. اور اس کی سپورٹ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم سے جو احادیث بیان کی ہیں بتانی پڑیں گی. مجھے بتائیں اگر یہ وہ فلم بنائے، حضرت عثمان کا دور خلافت ہی نہیں فلما سکتے، وہ پہلے 6 سال فلما سکتے ہیں، آخری 6 سال نہیں فلما سکتے. ہاں ایران والوں نے کیا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری 6 سال اور حضرت علی کی خلافت کے 5 سال ان کی شہادت تک، یہ 11 سال انہوں نے شہید کوفہ نام کی ایک فلم بنائی ہے 22/1 میں. مولا علی علیہ السلام لکھیں، شہید کوفہ لکھیں تو وہ فلم کھل جائے گی، جس کے وہ سین وہ ہمارے ہدایہ پورٹل والے کئی ایک ویڈیوز میں، ابو ذر غفاری والی ویڈیو میں بھی وہ کلپ دکھائے گئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں وہ تو پھر. اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے سارا بتایا کہ ہم نے یہ تو اہل سنت کی کتابوں سے یہ لیا ہے. ان کو تو چھوڑ دیں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو صحابہ کرام شروع میں ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے. یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب. وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنے ایک بھائی کو، اسے کوفے کا گورنر لگا دیا، ولید بن عقبہ. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی، تو اینڈ پہ لوگوں نے وہ 4 رکعتیں پڑھا دی فجر کی. لوگوں نے کہا یہ کہ نماز پڑھائی، اس نے کہا کہ تھوڑی پڑھائی ہے تو میں اور پڑھا دینا. حضرت عثمان تک شکایت پہنچی کہ یہ جو آپ نے تحفہ ہم پہ مسلط کیا نا، سب سے امپورٹنٹ سٹی کے اندر کوفے میں 2 ہی مراکز تھے مسلمانوں کے اس وقت پہ، حجاز مدینے کے بعد رومن امپائر گری ہے تو شام بیت المقدس اور وہ پورا ایریا، اور ادھر پہ پرشین امپائر گری ہے تو کوفہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اسے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا، وہاں گورنر لگا دیا. اب لوگ پھر حضرت عثمان کو شکایتیں لکھ رہے ہیں کہ جی یہ تحفہ اپنا واپس بلائیں. بخاری میں بھی بلکہ حضرت عثمان کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ لوگ چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اسے کوڑے نہیں لگواؤں گا، تو میں اس طرح نہیں کروں گا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اور مسلم شریف میں پوری تفصیل موجود ہے. حضرت علی بیٹھے ہیں، حسن ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن جعفر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے جو بھائی تھے ان کے بیٹے، یعنی حضرت علی کے بھتیجے. انہی سے پھر حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کا بھی نکاح کیا تھا. یہ وہی زینب ہے جنہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا. اور یہ 2 بڑے لاڈلے بیٹے ہیں حضرت علی کے، کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا جب ان کے خاوند فوت ہوئے. حضرت جعفر کی بیوی تھی اسما بنت امیس، وہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں، تو حضرت ابوبکر نے ان سے شادی کی، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو پھر ان سے شادی کر لی حضرت علی نے، تو محمد بن ابی بکر کی پرورش انہوں نے کی. محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن جعفر، یہ دونوں اسما بنت امیس کے بیٹے ہیں. ماں دونوں کی کامن ہے، باپ الگ ہے. ایک کا باپ ابوبکر ہے، دوسرے کا حضرت جعفر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. حضرت عثمان نے کہا کہ علی کوڑے لگاؤ اسے. حضرت علی نے کہا حسن، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، کوڑے لگاؤ. حضرت حسن نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی بھی چکھے. بڑے سخت الفاظ کہ ہم کیوں لگائیں.
یعنی جو میٹھی کھاتا ہے، یعنی حضرت عثمان خود اس طرح کے لوگوں کو گورنر لگاتے ہیں، اور جب ان کو سزا دینے کی باری آئی تو ہمیں آگے کرنے ہیں، تو اس وقت تو قبائلی تعصب تھا، یہ بنو امیہ سے ہیں، ہم بنو ہاشم سے ہیں، تو ہم کیوں دشمنی مول لیں؟ حضرت حسن نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. اس سے آپ ریونج کا اندازہ لگائیں اس وقت کتنا تھا. پھر عبداللہ سے کہا تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے 40 کوڑے لگائے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 لگاتے تھے اور حضرت عمر 80 لگواتے تھے، مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن میں 40 پہ اکتفا کرتا ہوں. ویسے میرے صاحب 80 لگوانے چاہیے تھے. تو اس طرح کی چیزیں یہ کس طرح فلم آ سکتا ہے کوئی؟ پھر کہاں تک بات جائے گی؟ حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والے کئی ایسے اصحاب ہیں جو صلح حدیبیہ کے اصحاب ہیں. تبھی تو صحیح بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث، جب لوگوں نے آگے پوچھا کہ مدینے پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. تو حضرت عثمان کو پتا تھا یہ مسلمان ہیں جو مسجد نبوی میں قابض ہوئے ہیں اور مجھے معصور کر دیا. تو حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب میری ایک ویڈیو ہے، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے اس نام سے. ڈاکٹر اسرار کی تصویر لگی ہوئی ہے اس میں، مولانا مودودی کی لگی ہوئی ہے، میری لگی ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ فیلڈ ہی نہیں تھی. انہوں نے خام خواہ مودودی صاحب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے دی کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ لکھا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تو آپ کے ایگری کرنے سے تاریخ تو نہیں بدل جانی ہے، حدیث کی کتابیں تو نہیں بدل جانی ہیں. اگر کوئی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی تو غائب نہیں ہونے کی. ہاں وہ اپنے آپ کو خوش کر لے کہ بلی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے میرے بھائی یہ فلم نہیں بن سکتی، جو بنائے گا نا اسے وہ رافضی ڈکلیئر کر دیں گے. اس لیے ٹھیک ہے حضرت عثمان کی شہادت تک ہی رکھیں. اس فلم کے اندر بھی انہوں نے کئی ایک سین چھوڑ دیے. مثلا میرے نزدیک سب سے بڑا جو انہوں نے کام ڈالا ہے نا اس فلم میں، حالانکہ میں سب سے زیادہ پروموٹ کر رہا ہوں عمر سیریز کو، غزوہ خیبر انہوں نے فلمایا ہی نہیں ہے. کیا تھا، ایک دو سین ڈال لیتے. اگر خندق میں ابن عبد الود کا قتل حضرت علی کے ہاتھوں انہوں نے دکھا دیا تو خیبر میں مرہب کا قتل دکھا دیتے. 10 منٹ کی ویڈیو ایڈ ہونی تھی. غدیر خون کا خطبہ دکھایا ہی کوئی نہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ پھر بھی انہوں نے پریزنٹ کیا، غدیر خون کا دکھایا ہی نہیں ہے. تو ڈنڈی تو اس میں بھی ماری ہوئی ہے، اور سقیفہ بنی ساعدہ والا بھی جو کچھ دکھایا وہ بھی فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح انہوں نے دکھایا ہے. کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط بھی ہے. یہ جو فلم بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے ظاہر ہے وہ سنیت کا مقدمہ انہوں نے پیش کیا نا، اسلام کا مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا. بہرحال اس میں بھی بہت کچھ ہے، جو انہوں نے بتا دیا ہے وہ بھی بہت ہے. یعنی جب حضرت علی کے پاس ابو سفیان آتا ہے کہ جی ایک چھوٹے قبیلے کے بندے کو خلیفہ چن لیا ابو بکر کو، تو تم میرے ساتھ آؤ، میں مدینے کو پیادوں سے اور سواروں سے بھر دوں گا، تم خلافت کے حقدار ہو. تو ابو سفیان کو ڈانٹ دیا مولا علی نے اور کہا کہ جب تو مسلمان نہیں تھا اس وقت بھی دشمن اور اسلام کی حالت میں بھی دشمنی کر رہا ہے. یہ انہوں نے فلمایا. یہ بھی فلمایا کہ جب حضرت عمر سے لوگ ملنے آتے ہیں تو ابو سفیان بار کتنی دیر انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مکے کا سردار تھا، مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو حضرت عمر ان لوگوں کو مل رہے تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے، وہ ان کے نزدیک تو کمی کمین تھے. وہ غصہ کھا گیا، لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، جو اسلام میں پہل کیے ہیں وہ پہلے ہیں. یہ تو نہیں کوئی سردار ہے تو اب ادھر بھی مزے لوٹے اور ادھر بھی آ کے. یہ بھی انہوں نے فلمایا. جب شام فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ سہیل ابن عمرو کے سامنے ابو سفیان کہتا ہے کہ پہلے یہ لوگ ہمارے بادشاہ تھے، اب ہم یہاں کے بادشاہ ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا. تو وہ والا جو معاملہ، اس طرح کے سارے سین انہوں نے فلمائے ہیں، چھوڑا کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں چھوڑ بھی دی. بنو عباس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں، جیسا کہ بنو امیہ کے بارے میں. بنو عباس کے بارے میں نے وقتاً فوقتاً ڈسکشن کی. ڈیٹیل اس لیے نہیں کی کہ بنو عباس کا جو ایشو ہے نا وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. بنو عباس کو حکومت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے آلموسٹ 110-15 سال کے بعد. اس وقت تک تو آلموسٹ سارے صحابہ تو کنفرم فوت ہو چکے تھے. ان کی حکومت 127 ہجری میں آئی ہے اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہو گئے، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعان علی میں سے تھے. جنگ جمل صفین نہروان تینوں لڑی ہوئی ہیں انہوں نے. ان کے بعد روئے ارض میں کوئی بندہ صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو محدثین کہتے ہیں وہ کذاب ہے. یہ آخری صحابی جو فوت ہوا ہے، حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں. وہ 8 سال کی عمر میں حضور کی زیارت کی ہوئی ہے انہوں نے، ابو طفیل عامر بن واصلہ نے.
انہوں نے کئی حدیثیں مولا علی سے روایت کی ہوئی ہیں. تو یہی آپ کو پتا ہے جب وہ مولا علی جنگ صفین کے موقع پر سنن نسائی الکبریٰ المستدرک الحاکم میں آتا ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے, جب مولا علی صحابہ سے کہتے ہیں کہ گواہی دو نا میرے لیے, حضور نے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو 12 صحابہ وہاں پہ کھڑے ہوئے گواہی دینے کے لیے. ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میرے دل میں نا تھوڑی بات آئی کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں, میں وہاں سے اٹھ کے زید ابن ارقم کے پاس آیا, سینئر صحابی کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب یہ بات کر رہے تھے میں بھی وہاں پہ غدیر قوم پہ موجود تھا. یہ وہی ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے. تو ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہو گئے. اب 127 ہجری میں بنو عباس ہے. اب بنو عباس کا تعلق چونکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے نہیں ہے, صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے, تابعین میں بھی ایسا سچ نہیں, تبا تابعین میں مین ان کا رول آیا ہے, تو اس لیے احادیث کی کتابوں میں ان کے بارے میں وہ ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں. باقی اہل بیت کی دشمنی میں بنو امیہ سے 4 ہاتھ آگے تھے, لیکن ایک خوبی تھی, چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے بنو عباس. تو صحیح مسلم میں زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, آل علی, آل عباس, آل جعفر اور آل عقیل. تو چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے تو مولا علی کے لیے بہت رسپیکٹ رکھتے تھے, یعنی ممبروں سے وہ سب و شتم کا سلسلہ ختم ہو گیا. شیعان علی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس لیول تک اترے کہ انہوں نے سوائے حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے, اب میں نام نہیں لیتا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, ان 2 بندوں کو بنو امیہ کے چھوڑ کے بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے ان کی قبریں تک اکھاڑ کے انہوں نے, ان کی لاش ایک بندے کی سلامت نکلی تھی, سلمان اس کی ہشام بن عبد الملک کی, باقی کسی کی لاش بھی نہیں نکلی, اور ان کی ہڈیاں جو ہے نا انہوں نے نا, اور یہ تو نکل, ان کے بڑے امام نے البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے, تو یہ تاریخ میں ملے گا نا. وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسپلے کرایا تھا کہ کیا نکلا تھا اس میں سے, تو وہ انہوں نے پھر ان کو آگ لگایا اور اس طریقے سے سارا کچھ, یہ بنو عباس نے غصہ اپنا پورا نکالا. غلط ہے, لاش کی تو, کافر کی لاش کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے, لیکن نقصان انہوں نے یہ پہنچایا کہ یہ شیعان علی کو اپنے حکومت کی دوام کے لیے یوز کرتے رہے. حضرت علی سے عشق شو کیا, ممبروں سے حضرت علی کی تعریفیں بیان ہوئیں, اور اہل بیت کے اماموں کو, پہلے امام جعفر کو, پھر امام موسیٰ کاظم کو, امام علی رضا کو, تو مامون الرشید جب 3 بر اعظموں کا خلیفہ بن چکا تھا بنو عباس کا, رشید کا بیٹا, اس نے تو اپنا ولیعہد بھی نامزد کر دیا تھا, لیکن بعد میں زہر دے کے مروا دیا. جو مشہد میں مزار ہے بہت بڑا امام علی رضا کا, بنو عباس نے سارے اہل البیت کو شہید کیا ہے بعد میں, لیکن ظاہراً وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے, ان کو آگے آگے رکھتے تھے ہر مذہبی ایکٹیویٹی میں, تاکہ لوگوں سے ہمدردیاں اپنے حق میں حاصل کریں. اسلام کے لیے بھی دیتے. سب سے بڑی تو انہوں نے فقہ حنفی جو ہمارے اوپر تھوپ دی ہے, یہ بنو عباس نہیں تھوپی ہے. یعنی امام حنیفہ نے زہر کا پیالہ پی لیا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا, اور ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے وہی عہدہ قبول کر لیا امت کے وسیع تر مفاد میں. پھر ڈنڈے کے زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے نافذ کیا. حضرت امام مالک کے شولڈر انہوں نے توڑوائے جب جبری طلاق کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا. بنو عباس نے ہی سب کچھ کیا. تو یہ بھی ایک برا ماضی ہے مسلمانوں کا. ہاں دنیاوی طور پہ بہت فتوحات ہوئی, وہ سب کچھ ہوا, بڑی سلطنت پھیل گئی, سب کچھ تھا, لیکن ہے یہ وہی تھا. لیکن بنو امیہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے افیکٹو صحابہ ہیں, اور وہ احادیث کی کتابوں میں پٹڑی وہاں سے بدلی ہے, اس لیے ان کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. ویسے تو بنو عباس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں. زیادہ شوق ہے تو آپ ترکی والوں کے اپنے ڈرامے دیکھ لیں, میرا سلطان, میں نے تو نہیں دیکھا ہوا, لیکن مجھے پتا ہے اس میں وہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے. 100 کنیزیں انہوں نے اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھی. یہ آج قسم کے لوگ تھے, تو اس لیے چھوڑ دیں. تو اس لیے میں نے ان کو موضوع بحث اس لیے نہیں بنایا زیادہ کہ چونکہ احادیث کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے, ڈائریکٹ صحابہ اور تابعین کے یہ اس طریقے سے قاتل نہیں ہے, تبع تابعین سے ان کا قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ 500 سال تک یہ تلوار پھر مسلمانوں میں مسلط رہی ہے ملوکیت کی شکل میں. بنو امیہ سے تو 100 سال کے اندر ہی جان چھوٹ گئی تھی, لیکن یہ 500 سال تک حکمران رہے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ
ان کے دور میں انہوں نے بغداد سٹی آباد کیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا خلفائے راشدین کا دارالخلافہ تھا مدینہ، حضرت علی کو مجبوراً کوفے جانا پڑا. اس کے بعد حضرت معاویہ جب حاکم بنے ہیں انہوں نے نہ مدینہ رکھا نہ کوفہ، وہ شام میں دمشق میں انہوں نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا. پھر جب بنو عباس بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دمشق کو تو نہیں بنانا تھا دارالخلافہ، انہوں نے پھر ایک نیا سٹی آباد کیا بغداد. لیکن رکھا یعنی انہوں نے عراق میں پرشین امپائر والی جگہ پہ اپنا دارالخلافہ، ظاہر ہے وہ بنو امیہ سے نفرت کرتے تھے. پھر بنو امیہ کی حکومت صرف اسپین تک رہی ہے، وہ 800 سال تک، وہ بھی جو کچھ وہاں کارنامے کرتے رہے، آپ کو پتا کس طرح حکومت ختم ہوئی ہے. باقی پورے مسلم ورلڈ پہ بنو عباس کی حکومت تھی، صرف ایک اسپین والا حصہ جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو ایک حاکم کے طور پہ کہلاتا تھا، خلیفہ نہیں کہلاتا تھا. خلیفہ وہی کہلاتے تھے جو بنو عباس کے خلفاء تھے، ہارون رشید، مامون الرشید، خلیفہ منصور، معتصم باللہ، یہ سب کے بڑے بڑے جو اتنے حکمران ہیں سب بنو عباس کے ہیں. ان میں بڑی بڑی خوبیاں بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی پائے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے کام اس حوالے سے وہ نہیں ہے، لیکن ان کے دور میں علمی کام، جتنی حدیث کی کتابیں وہ ان کے ادوار میں مدون ہوئی ہیں اور فقہ کے کام ہوئے ہیں. ایک علمی دنیا میں ایک بڑی بڑی آپ کو جو یونیورسٹیز ملتی ہیں، بغداد مرکز تھا. جس طرح آج لوگ یورپ امریکہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ وہاں آتے تھے، وہ کنٹریبیوشن ہے. باقی کے اسلام کے لیے انہوں نے وہی کچھ تھے، بنو امیہ تھے جو سوائے ایک چیز کے کہ حضرت علی سے عقیدت رکھتے تھے، اہل بیت کا بظاہر بہت احترام کرتے تھے، لیکن کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. سارے امام اہل بیت کے جتنے تھے وہ انہوں نے ہی قتل کیے ہیں. لیکن پریکٹیکلی یہ لوگ اپنے آپ کو یعنی شیان علی کو یوز کر کے حکومت میں یہ رہے ہیں. بنو امیہ والے کام انہوں نے وہ والے کام نہیں کیے. باقی تو ظاہر ہے حکمران تو حکمران ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، آپ نے تینوں کو چیک کر لیا ہے، تینوں ہی اپنے قریبیوں کو نوازتے ہیں، اپنے وزراء کی جو غلطیاں ان پہ پردہ ڈالتے ہیں، اپنے بڑوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے نا یہ والی جو چیزیں یہ کامن ہی ہوتی ہیں برائیاں سب میں. ہر فرقہ والے اپنے فرقہ کے حساب سے حدیث و قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں جو ان کے فرقے کے مطلب کے مطابق ہوتا ہے. ایک عام آدمی کیا کرے، اس کے اوپر میں کئی بار بول چکا ہوں، یہ ایک یعنی جنرل بات ہے میرے بھائی. عام آدمی قرآن سے اپنے عقیدے، یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنا مطلب لیتے ہیں؟ مطلب لے رہے ہیں تو آپ ڈنگر ہیں، آپ جانور ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ اب رہ کے فقہی احکام و مسائل، تو وہ تو اجتہادی مسئلے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں چین والی گھڑی نہیں پہنتا کہ عورتوں کی مشابہت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یار چلو میں پلاسٹک والی یا ربڑ والی پہن لیتا ہوں اس تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. لیکن میں نے کبھی یہاں پہ کہا ہے کہ چین والی گھڑی پہننا عورتوں کی مشابہت ہے، حالانکہ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کا یہی فتویٰ ہے. وہ تو اینک کو بھی گوروں کی مشابہت قرار دیتے تھے، ہم نے تو کبھی غلو نہیں کیا. تو اس طرح کے فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کی رائے. لیکن آپ یہ کہیں کہ پتہ نہیں چلتا عام آدمی کو، عام آدمی کو بڑا پتہ ہے. عام آدمی کو یہ پتہ ہے کہ میں بچہ کہڑے سکول ہی داخل کرانا ہے، تو کہنا جی میں انہوں بھی سنیا، اور تو آپ پڑھنا انہوں سنیا، اسی سنیا کہ ہم تو ہر چیز دکھاتے ہیں. جو ہمارے مخالفین ہیں کبھی انہوں نے آپ کو کوئی چیز دکھائی ہے؟ دکھائی بھی تو دوری. طاہر القادری صاحب وہ شب برات کے اوپر حدیث پڑھ رہے ہیں جامعہ ترمذی سے 15 شعبان کے اوپر، پھر ٹھٹک گئے ہیں. آگے امام ترمذی نے لکھا تھا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور میرے استاد امام بخاری سے بھی جب میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو نہیں پڑھا. آپ کل کو مجھے یہ کہیں گے جی آپ شبرات کے خلاف لیکچر دیتے ہیں، اور طاہر القادری صاحب نے شبرات کی حدیث ترمذی سے پڑھی ہے. لیکن جب میرا لیکچر پورا سنیں گے نا آپ، تو میں تو مخالف کے دلائل بھی سامنے رکھتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں اور یہاں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ اب بہانے بنانا چھوڑ دیں کہ عام بندہ کیا کرے. عام بندہ جو روٹی کو توتی نہیں نہ کہتا، اور کبھی غلطی سے بھی ناک میں روٹی نہیں ڈالتا، منہ میں ہی ڈالتا ہے، حالانکہ ناک بھی نیڑے ہے. عام آدمی نے اللہ کو سیریس نہیں لیا، انشاءاللہ جہنم میں جائے گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جو اللہ کو سیریس لے گا نا، تو چاہے وہ عمار ابن یاسر جیسا ان پڑھ بندہ ہو، غلام ہو، وہ امت کا امام بن جائے گا. اور اگر اللہ کو سیریس نہیں لے گا تو ابو الحکم، حکمت کا باپ، جو اس قریش مکہ کے سارے فیصلے کرتا تھا، وہ ابو جہل بن جائے گا. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ابو جہل بننا ہے یا عمار ابن یاسر بننا ہے. تو یہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص یہ کہ یار مارکیٹ میں نا آپ کو پتہ ہے آج کل تو وہ اس قسم کے خراب قسم کے آٹے آ گئے ہیں جن میں جو ہے وہ
کافی کچھ وہ خشک روٹیاں انہوں نے مکس کی ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا آدھا کے بعد میں روٹی کھانا ہی چھوڑ دوں گا، پتہ ہی نہیں چلتا مجھے، وہ 2-3 بار روٹی کھا تجھے صحیح روٹی تک پہنچ جائے گا۔ وہ کپڑا لیا سی میں بر آ گئی سی، آندھا تو بعد میں کپڑے ہی نہیں پانے، میں پتے پاواں گا۔ دودھ خالص ملتا ہی نہیں ہے، آندھا کے بعد میں نے دودھ پینا ہی نہیں ہے، نہیں ہوتا، خالص کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ 4 دکانوں پہ 4 ہوٹلوں پہ جائیں نا تو ایک میں آپ کو دودھ پتی بھی صحیح مل جائے گی، دین بھی مل جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ بالکل سیدھا سادہ ہوگا، پھر تو آپ کا امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ کل کو تو آپ نے پہلی ڈیمانڈ یہ کرنی ہے کہ شیطان نو میں مارا، شیطان نہیں تو مرنا، کسی بزرگ کو بھی شیطان نہیں مرنا، انہوں اللہ نے قیامت تک زندگی دیتی ہے، تو سارے بزرگ مل کے شیطان نو مار کے دسو نا، پھر میں مرنا، نگاہ مار کے کرو نا، نہیں۔ تو یہ ازمائش ہے ہماری، تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کریں، قرآن کے آپ ترجموں کو کمپیئر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون صحیح بات کرتا ہے کون غلط کرتا ہے۔ فقہی احکامات میں بھی آپ کو کلیئر کٹ پتہ چل جائے گا، یہ نہ کہ فلاں کی رائے ہے، رائے تو اس کی ذاتی ہے نا، وہ جو چیز پیش کر رہا ہے وہ اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، اور جو دوسرا پیش کر رہا ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا زمین آسمان کا فرق ہے میرے بھائی۔ ہم جو کچھ دلائل بتا رہے ہیں، آج سارے علماء فیل ہو گئے ہیں، کیوں فیل ہو گئے ہیں؟ آپ تو ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں، حوالوں سے متاثر ہوتے ہو، وہ حوالے دکھاتا ہے تو اور کس سے متاثر ہو؟ تھوڑی داڑھی تو متاثر ہوگی، ٹھگو تھوڑی پگڑی ہے تو دھوکھا کھا جائیے، حوالے سے متاثر ہو گئے نا، کہ قرآن حدیث سے کون پیش کرتا ہے، یا بزرگوں کی کہانیوں سے متاثر ہو جائیں ہم۔ یہ بات رہنے دی، اتنا مشکل کام نہیں، خام خواہ آپ نے بنایا ہوا۔ ہمارے گاؤں میں مسجد کا قبلہ 10 ڈگری غلط ہے، اتنے ہی فاصلے پر حدیث والوں کی مسجد بھی ہے، کیا میں اس 10 ڈگری غلط قبلہ والی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو قبلہ صحیح کروا لیں، 10 ڈگری تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کئی مسجدیں ایسی ہیں جو پہلے وقت میں لوگوں نے بنا دی اندازے کے ساتھ، پہلے تو یہاں یہی مشہور تھا نا مغرب کی طرف منہ کر لیں، حالانکہ جہلم میں مغرب سے جنوب کی طرف 12 ڈگری ہے قبلہ، اور اسلام آباد میں مغرب سے جنوب کی طرف 14 ڈگری ہے، تو مغرب کی طرف بھی ہو جائے آلموسٹ قبلہ رخ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایگزیکٹلی اب تو آپ پتہ ہے، اب تو ہر موبائل کے اندر آپ کے پاس نیویگیشن سسٹم موجود ہے، تو اب اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسجد توڑ کے دوبارہ بنانے لگتے ہیں نا، تو وہ سی ڈی اے کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جی پہلے آپ قبلہ چیک کروائیں، کیونکہ آپ بنانے ہی لگے ہیں تو بندے پتنا اور بناؤ، تو بنائی ہے لوگوں نے مسجدیں، صحیح کی ہیں۔ دارالاسلام آپ I-10 میں چلے جائیں، اہل حدیث کی مسجد گرین بیلٹ میں بنی ہوئی تھی، آپ اس مسجد میں انٹر ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے وہ جو اوپر بیمز ہے نا پلرز کے اوپر، وہ ہلکے سے ٹیڑھے ہوں گے، قبلہ ادھر ہوگا، کیونکہ وہ انہوں نے بلڈنگ اس طرح بنا لی تھی، تھوڑا فرق تھا، بعد میں آیا سی ڈی اے، انہوں نے کہا جی آپ سامنے والی دیوار کو آپ قبلے کے مطابق کر لیں، اور وہ جو چھوٹی سی کھڈ بن جاتی ہے نا، اس میں وہ امام مسجد کا کمرہ یا اس کے اندر وہ بنا لیتے ہیں اسپیکر رکھنے کی جگہ۔ G13 میں امام حسین علیہ السلام کے نام کی مسجد بہت بڑی G13 کی مارکیٹ کے اندر دیوبندیوں کے پاس ہے، میں نے کئی دفعہ نماز پڑھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ٹیڑھی نظر آئیں گی، لیکن مسجد اندر انہوں نے دوسری طرف کی ہوگی، بس سامنے دیوار سیدھی کر لیں تو صفحے اس کے مطابق سیدھی ہو جاتی ہے، 10 ڈگری کون سا مسئلہ ہے، تو آپ کریں جان بوجھ کے تو نہ قبلے سے ہٹ کے نماز پڑھیں، بل نماز تو ہو جاتی ہے، سینہ آلموسٹ قبلہ رخ ہی رہتا ہے، لیکن اس کو آپ سیدھا کروائیں جی۔ میں معذور ہوں اور یورپ میں رہتا ہوں، یورپ والے وہاں معذور لوگوں کو وظیفہ دیتے ہیں، کیا میں وظیفہ لے سکتا ہوں؟ اٹھے کٹھے لوگ لے رہے ہیں وظیفہ اور آرام کھا رہے ہیں، تو آپ اگر واقعی جینوئنلی وظیفہ کے حقدار ہیں وہاں پہ تو آپ لے لیں جی، ہم تو کیوں منع کریں گے، لیں۔ اس میں ان کے قانون کے مطابق درست ہونا چاہیے، ان کو دھوکہ نہ کوئی دیا ہو، یہ ذرا ذہن میں دیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ لکھ کے دیں کہ میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، اور یہ سب کچھ جھوٹ لکھ دیں صرف وظیفہ کھانے کے لیے، تو وہ تو پھر حرام ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو یہ ایک حدیث کے اندر ہی قیامت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حسن ابن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو۔ کیا ڈیلر دونوں طرف سے بتا کے کمیشن لے سکتا ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر سار صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک طرف سے لے سکتا ہے، دونوں طرف سے نہیں لے سکتا، تو ڈاکٹر سار صاحب نے کون سی آیت اور حدیث پیش کی ہے؟ ڈاکٹر سرار صاحب کو تو مولانا اسحاق صاحب نے بھی ایک دفعہ ڈانٹا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے کہ آپ فقہی احکام و مسائل پہ بولیں، آپ درس قرآن دیا کریں، یا آپ پہلے حدیث کا علم حاصل کریں۔ جب آپ خود بول کے کہتے ہیں میں حدیث میں بالکل غریب ہوں، میری یہ فیلڈ نہیں ہے،
تو آپ کیوں اختلافی موضوعات کے اوپر بولتے ہیں؟ آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اور یہ کوئی عیب نہیں، ایک شخص ایک فیلڈ میں اچھا ہو سکتا ہے دوسرے میں نہ ہو. ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن میں ان کے ساتھ کا کوئی نہیں تھا، کراس ریفرنسز اس طرح کو دے نہیں سکتا. تو یہ تو نہیں ہے کہ اب وہ اس فیلڈ میں، یا تو پھر اس میں مہارت حاصل کریں. دیکھیں اگر میں حدیثیں اتنی کوٹ کرتا ہوں تو میں نے اس فیلڈ میں مہارت حاصل کی ہے، صرف قرآن تک نہیں رہا، احادیث میں بھی، پھر اختلافی موضوعات میں بھی، تب اس کام کو ہاتھ ڈالا ہے. اگر کسی کو اس کام میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پھر پوری ایکسپرٹیز اس میں حاصل کرنی پڑے گی. سارے دلائل پتہ ہونے چاہیے، مخالفین کیا کہتے ہیں، حامی کیا کہتے ہیں، درمیان کی رائے والے کیا کہتے ہیں. تو یہ کمیشن والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سروسز کے اگینسٹ آپ لے سکتے ہیں، دونوں طرف سے لیتا اس لیے ہے وہ جسٹیفائی ہے، کیونکہ جس کو مکان لے کے دے رہا ہے اس کو بھی اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور جس کا مکان لگوایا ہے اس کو بھی کیا ہے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ایک بندے سے تو ڈبل کمیشن ہی نہ لے رہا وہ، پھر آپ اسے ظلم کہیں نا. اب وہ درمیان میں ہے تو وہ تو کرے گا، کیونکہ دو مختلف لوگوں کو اس نے دو مختلف سروسز پرووائڈ کی ہیں، تو وہ دونوں طرف سے اس کا حق بنتا ہے. بڑے سودوں میں 1% دونوں طرف سے لیتے ہیں، چھوٹو سودوں کے اندر وہ 2% لیتے ہیں، تو ان کا حق کیا ہے؟ کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، دونوں طرف سے لیں گے. ممانعت کے لیے اس میں دلیل چاہیے ہوگی کہ یہ کہاں پہ حرام قرار دیا گیا. آپ فیسیلیٹیٹ جو کسی کو کرتے ہیں تو آپ اپنی سروسز دیتے ہیں، اور سروسز کے اگینسٹ آپ جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ظلم والی بات نہیں ہے. اور بتا کے ہی ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے سب کو، جھوٹ کون بول رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو جھوٹ بول کے کوئی کام کرتے ہیں تو یعنی آپ ایک سائڈ کو کہتے ہیں تم مجھے 3% دو کیونکہ میں نے دوسرے والے سے نہیں لینا، اور پھر مجبوراً وہ آپ کو 3% دے دیتا ہے اور آپ دوسرے والے سے بھی 1 لے لیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو غلط ہوگا. باقی پراپرٹی کے کام میں ہر بندے نے اپنی ان پٹ دینی ہے نا. فوج میں صرف جو بندوق اٹھا کے آ گیا صرف وہ تو فوجی نہیں ہے، جو بیچارہ آٹا گوند رہا ہے وہ بھی فوجی ہے، جو ان کو روٹی پکا کے دے رہا ہے تندور پہ وہ بھی فوجی ہے. اب اس کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تیری تو نوکری ٹھیک نہیں ہے، اصل کام تو میں کر رہا ہوں، تو پھر تیری روٹی بند کر دے تکنا، تو کس طرح پھر بندوق چکنا ہے؟ بات کرنے والی کرے، ہر بندے کی اپنی کنٹریبیوشن. اس طرح ایک جنرل ہے، وہ ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جنگی پلان کر رہا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، یا پرائم منسٹر جو ہے وہ اتنی آسائش کی زندگی میں کیوں بیٹھا ہوا ہے. ظاہر ہے اس نے پیس آف مائنڈ کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اس لیے میں عمران خان صاحب کو پہلے کہہ رہا تھا میں کوئی بیرونی دورہ نہیں کروں گا. بھائی میرے آپ اپنی ذات کے لیے کوئی بیرونی دورہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کا الگ اختیار ہونا چاہیے جب چاہے وہ کسی ملک کا دورہ کرے، کیونکہ اس کے ایک دورے پہ جو کروڑوں روپیہ بھی لگے تو اربوں کا ملک کو نفع ہونے والا ہے، تو وہ اس میں کروڑے تو کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتے، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. تو ہر بندہ اپنے لیول کے اوپر چیزوں کو دیکھے گا. یہ اہمی جذباتی باتیں ہیں جی. کیا انگلیوں کے پٹاخے نکالنا حرام ہے؟ یہ ناپسندیدہ تو ہے اسلام کے اندر، عام حالت میں ظاہر ہے جس چیز سے بھی لوگوں کو کراہت آتی ویسے آپ نکالتے ہیں، آپ کی اپنی انگلیاں جو مرضی کریں، توڑے نہ. لیکن اکثر لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں، کیا شیطانی عمل ہے؟ کوئی شیطانی عمل نہیں ہے. پاؤں سو جاتے ہیں میرے بھائی. آپ جو حفظ کرنے والے بھی بیچارے جو اس طرح ہلتے ہیں، اگر وہ ایک جگہ بیٹھ کے 8 گھنٹے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس طرح؟ اور وہ کہتے ہیں یہودیوں کی مماثلت ہے، یہودیوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. یہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ویلنگ وال، دیواریں گریے کے سامنے وہ ترات یوں پڑ رہے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ زیادہ دیر کے لیے کہیں پہ کھڑا ہوگا یا بیٹھے گا تو اسے تھوڑا بہت ہلنا پڑے گا، ادروائز جو ہے نا وہ خون ایک جگہ جم جاتا ہے. یہ سب میڈیکل ایشوز ہیں، اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، اچھا لوگ خراٹوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت خراٹے تو سب کو آتے ہیں، بعض لوگوں کو زیادہ آتے ہیں، کسی کا ناک کا مسئلہ ہو، کوئی ایشو، تو یہ کوئی عیب تو نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر آپ کی آنکھ لگی حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی، اور پھر آپ اٹھے اور جا کے فجر کی نماز آپ نے پڑھائی. جب واپس آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا تھا، آپ تو سو گئے تھے، میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی. بہت اونچے نہیں تھے، تھوڑے بہت. فرحان بھائی توڑے لے نہیں اینجنٹ پہ سر لاندے رہے، ٹھیک ہے، غلوف میں نہیں کوئی مبنی ہوتی چیز. تو حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. نبی جو ہے نا یہ سو بھی جائے نا ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے، وہ کانشیس ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس طرح انگلیوں کے اس کو چھوڑ دیں، انگلیوں کے کیا کوئی اور بھی حرکتیں ایسی کرنا. بعض لوگ بال پوائنٹ ہمیشہ ہاتھ میں لے کے یوں یوں لگے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آپ کو کوفت ہوگی. اکیلے بیٹھ کے کریں. بعض لوگوں کو دانت پیسنے کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
اور بعض لوگ جو ہے وہ ہر وقت انگلی ناک میں دے کے رکھتے ہیں، تو ظاہر سامنے والے کو کراہت آتی ہے. شرعی گرفت اس میں نہیں ہے، لیکن ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا جس سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ اس کو منع کیا گیا ہے، اس چیز کو برا سمجھا گیا ہے. باقی اگر کوئی کبھی کبھار کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے تو اس طرح انگڑائی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جمائی کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اسے روکو. لیکن روکنے کا یہ نہیں کہا کہ ایسے پکڑ کے کر لو، بس صرف کیا گیا، روکنے سے مراد یہ کہ کسی کو یعنی برا لگے آپ میں اپنا بایاں ہاتھ منہ کے آگے رکھ، ورنہ تو حضور کہتے ہیں کہ ایسے کر کے روکو، وہ تو نہیں روک سکتی. ظاہر ہے جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ وہ بایاں ہاتھ یوں رکھ کے اس کو روکنے کی کوشش کریں. قسطوں کا کام حلال ہے یا سود ہے؟ اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، پبلک سیشن نمبر 1 میں تفصیلی بول چکا ہوں. قسطوں کا کاروبار، اسلامک بینکنگ لکھے، میری ویڈیو کھل جائے گی، میں دوبارہ نہیں بولنا چاہتا. علی بھائی مفتی اسحاق صاحب بیان کرتے ہیں کہ امام زابی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو قتل کی دھمکی دے کر یزید کی بیعت کروائی گئی. آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ نہیں، میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا کہ عبداللہ بن عمر نے ڈر کے بیعت کی ہے. ان کو اجتہادی غلطی لگی ہے، کیونکہ یہ ڈر کے بیعت کی ہوتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب واقعہ ہرہ کے بعد یزید کی لوگ بیعت توڑ رہے تھے، ان میں سرغنہ بڑے صحابی تھے عبداللہ ابن مطیع. تو مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر ان کے پاس جاتے ہیں کہ تم لوگ بیعت نہ توڑو. جب ایک دفعہ بیعت کی بھی ہے، جو بغیر خلیفہ کے بغیر امام کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور یہ عہد شکنی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کوئی بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے جو بیعت توڑ رہے تھے، وہ بھی تو صحابہ تابعین تھے، ان کی بھی ایک رائے ہے. عبداللہ ابن مطیع تو صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں گٹھی نبی علیہ السلام نے دی ہے. بچپن میں جب پیدا ہوئے تو حضور نے اپنے مبارک منہ میں کھجور چبا کے ان کے منہ میں ڈالی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حسین ابن علی کو انہوں نے قتل کر دیا، اب کون سی ہماری بیعت رہ گئی ہے. تو ان کو اجتہادی غلطی لگی. وہ محمد بن حنفیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اس سے بھی آدھی روایت پیش کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں نے تو یزید کو جو ہے وہ صوم و صلات کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے، اس یزید کو جس کے باوجداد نے سنتیں چھوڑی ہوئی تھی، توڑی ہوئی تھی، بدعت جاری کی تھی. تو عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ وہ تو شرابی ہے، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. اور یہ کٹھی روایت ہے، یہ آدھی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، حضرت علی کے بیٹے نے گواہی دے دی ہے محمد بن حنفیہ نے، حنفیہ نامی عورت سے ایک بیٹا تھا، اور وہ تو تابعی ہے، اور عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں. تو پھر پوری روایت مانو نا. عبداللہ ابن مطیع کہہ رہے ہیں کہ وہ شرابی ہے، اور تابعی کہہ رہا ہے کہ بڑا نیک ہے، تو منو پھر دی نہیں، پھر صحابی کی بات مانی جائے گی. عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ وہاں رہے ہیں نا، اتنے عرصہ وہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھتا رہا، پہلے ننگے سری نماز پڑھتا سی تو تکانے واسطے وہ ذرا مومن بڑے آیا سی. ہوتا ہے نا، لوگ یہاں پہ ایکٹنگ کر لیتے ہیں نا. ہمارے کئی علماء بھی حکمرانوں کو مل کے آتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. ماشاءاللہ جی وہ تہجد گزار نے. آج میں صبح ایک ویلاگ سن رہا تھا جی، وہ ابھی جو ہمارے نئے DGISI بنے ہیں وہ تہجد گزار ہیں. یار اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اور اس سے بھی میں کہوں گا یار اگر تو پڑھتا بھی ہے تو لوگوں کو کیوں بتاتے ہو یار. تم لوگ جس طرح لوگ نا کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے بارے میں، ہمیں کسی کی تہجد نماز، میں کہتا ہوں جی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے عوام کے لیے کون بہتر ہے، ملک کے لیے کون بہتر ہے. وہ نہیں اس کی داڑھی لمبی ہو. آپ کسی داڑھی لمبی ہو، پگڑی خوبصورت پہنی ہو، اور ناڑی ہو، اور ڈرائیور نہ ہو، وہ اس کے ساتھ اپنی فیملی کو سوار کریں گے گاڑی میں؟ آپ کہیں گے سوٹا لانے نہ لاؤ، لیکن ڈرائیور پکا ہوئے وہ تو بٹھا لاں گا. ظاہر جو اس وقت چیز چاہیے اس کے لیے نا، یہ تو نہیں ہے نا. عقل میں کو بات کیا کریں. تو یہ عبداللہ بن عمر والی بات بالکل جھوٹ ہے. دوسرا، عبداللہ بن عمر نے یعنی اپنی مرضی سے کی بیعت، وہ قائل ہو گئے تھے، ورنہ حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی ہے؟ تو مولانا اسحاق صاحب خود مانتے ہیں کہ حضرت علی کی بھی بیعت نہیں کی. عبداللہ بن عمر اس وقت غیر جانبدار ہو گئے تھے، جسے انگلش میں نیوٹرل کہا جاتا ہے. لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کے پاؤں میں نیزہ مروا دیا تھا، اور وہ عیادت کرنے کے لیے آیا کہ جی مجھے پتہ چل جائے نا آپ کو کس نے زخم دیا ہے جس سے آپ شہید ہوئے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اس نے قتل کیا ہے، مجھے اس نے زخم دیا ہے جس نے حالت احرام میں اس طرح کے جنگی آلات لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تم ڈائریکٹ نہیں کہا. تو بنو امیہ نے ان کو قتل کروایا، کیونکہ
عبداللہ بن عمر چونکہ ان کے والد کی وجہ سے مسلمان کو فتوحات ہوئی تھی، بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا تو عبداللہ بن عمر کا بڑا ادب کرتے تھے. عبد الملک بن مروان نے خط لکھا، بخاری مسلم میں آتی ہے تفصیل، کہ حج کے ہر معاملے میں آپ نے عبداللہ بن عمر سے مشورہ کر کے چلنا ہے. گورنر تھا حجاج بن یوسف مکہ مدینے کا، لیکن وہاں کا گورنر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ گورنر ہی خود خطیب اور امام مسجد بھی ہوتا تھا، یہ اس کے لیے آنر ہوتی تھی. امیر حج بھی وہ ہوتا تھا، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اب پوری دنیا سے لوگ آئیں اور امیر حج عبداللہ بن عمر تو حجاج بن یوسف نے واٹی بڑا سی ہوتے. پھر آپ دیکھ لیں مجموع الزوائد میں آتا ہے، ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہوا ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے پر کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے کوئی نیک عمل چھوڑا ہو، سوائے ایک بات کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر جو باغی گروہ ہے اس کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ اپنی آخری عمر میں وہ کہتے تھے. اسی پہ میں بولتا ہوں عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں جو بات سمجھ آئی، حضرت علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی. اس وقت اگر یہ چند ایک لوگ جو نیوٹرل ہو گئے تھے، سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، نیوٹرل ہونے کی بجائے حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے اور اس وقت بنو امیہ کے فتنے کو دفنا دیا جاتا تو امت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ارے بھائی ہمارے علاقے میں شادی کے وقت حق مہر زیادہ رکھا جاتا ہے اور بعد میں بیوی سے معاف کرا لیتے ہیں، کیا یہ معاف ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے جی، بیوی نے اگر گن پوائنٹ پہ نہیں اپنی مرضی سے معاف کیا تو ہو جائے گا. آپ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے معاف کیا؟ نہ کریں نا معاف. کیا اسلام میں غیر معجل حق مہر کی ادائیگی کے وقت صرف اصل رقم ادا؟ یہ خود لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے نا ادھار پہ بھی کوئی رقم اٹھائی جا سکتی ہے نا. معجل اور غیر معجل وہ ادھار کر لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ 10 تولے سونا لکھوایا ہوا ہے اس وقت تو نہیں وہ دیتے ہیں نا، وہ پھر کہتے ہیں 1 تولہ جو ہے معجل ہے، یہ 500 روپے ابھی معجل، غیر معجل اتنا ہے، یعنی طلاق ہوگی. تو میرے خیال میں تو اس طریقے سے نکاح جو کرتے ہیں آپ لوگ، نکاح تو اسٹیبلش ہو جائے گا، لیکن جس بندے نے اپنی بیٹی دے دی ہے اس کے لیے یہ حق مہر اتنا بڑا مقرر کر کے اس کے لیے اس سے سمجھنا کہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس چیزوں سے تو رشتہ مضبوط نہیں ہوں گے. ویسے آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ سنت ہے. یہ 32 روپے 8 آنے تو ویسے ہی مشہور ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے حق مہر کتنا ہو، تو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا آج کے آلموسٹ، اب تو خیر سونا بڑھ چکا ہے، تو 15 سے 20 لاکھ روپے حق مہر بنتا ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا اور اپنی بچیوں کا رکھا ہے. جی ہاں، تو اگر معاف کر دے تو اس کی اپنی مرضی ہے، بل آپ زبردستی نہیں معاف کروا سکتے. نکاح ہوا مگر رستی نہیں ہوئی، میاں بیوی میں ملاقات ہوتی رہتی ہے لڑکی کے گھر پر، 1-2 بار لیدگی میں بھی ہوئی. لیدگی میں غلط ہے، سب کے سامنے ہو تو ٹھیک ہے، کام پہ گیا تو پھر بعد ناراضگی ہوگی تو پھر لوگوں نے انکار کر دینا. پہلے بھی بول چکا ہوں کافی دفعہ. داڑھی کی کم از کم کتنی مقدار ضروری ہے جو گناہ میں نہ ہو؟ داڑھی وہ جو عام حالت میں جسے داڑھی کہا جاتا ہے نا، داڑھی کہتے ہی داڑھ پہ اگنے والی ہے، نچلے جبڑوں پہ، لحیہ عربی میں. عرف عام میں جسے داڑھی بولا جائے، جس طرح شاید افریدی صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی داڑھی ہے. گناہگار تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ عورتوں کی مشابہت سے بچنا ہے آپ نے. ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان مردوں پہ جو عورتوں کی کریں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا، وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی اور مرد کو داڑھی دی ہے. مرد کا داڑھی مڑانا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. تو اتنی داڑھی کم از کم وہ رکھ لے کہ مرد و عورت کے چہرے کا فرق نظر آنا شروع ہو جائے. ایک تو بالکل تھوڑی تھوڑی شیپ بڑی ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، مناسب یعنی کم از کم 1-1.25 انچ تو کم از کم داڑھی ہونا، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. سنت یہ ہے کہ کم از کم مٹھی داڑھی ہو. ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، کئی بال لمبے، مٹھی ہو تو بہتر ہے. جیسا مصباح الحق نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے آپ وہ رکھیں، زیادہ افضل ہے، لیکن چھوٹی بھی رکھ لیں. باقی جہاں پہ اسلام نے خود بالوں کو ریموو کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ بالوں کا ریموو کرنا ہی فطرت ہے. ویسے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے داڑھی بڑھانا فطرت ہے، لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھوں کو پست کرنا، ناخن کاٹنا، ختنہ کروانا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 40 دن کے اندر 1 دفعہ یہ کرنا ہے. وہاں پہ ریموو کرنا فطرت ہے، داڑھی کو رکھنا فطرت ہے. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آیات داڑھی مبارک کو تراشا نہیں. وہ اس لیے نہیں تراشا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑی نا تراشنے کی. میں نے بھی تراشا، ابھی یعنی 43 پلس میری ایج ہو چکی ہے، اب کیا داڑھی میری اور بڑھنی ہے؟ آپ دیکھ لیں، سچی داڑھی ہے، کبھی 1 دفعہ بھی نہیں کاٹی ہے، تو نیچرل اتنی ہے. یہ چاند ایک لوگوں کی داڑھی کی لمبی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی تو داڑھی ہے ہی اتنی تھی. ایک ہی حدیث ہے حضور کی داڑھی کی لمبائی پہ جو شمائل ترمذی میں ہے
کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی نہر تک تھی. یہ نہر، یہ جو ہلکا سا گلے کا جوڑ ہوتا ہے. جتنے لوگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے نا، انہوں نے اسی طرح داڑھی بیان کی ہے. البتہ گھنی ضرور تھی چہرے پہ پھیلی ہوئی. یہ جو اتنی لمبی لمبی ہے، اس طرح حضور کی داڑھی ہے ہی نہیں تھی اتنی لمبی. اسی لیے بخاری میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیتے تھے حج اور عمرے کے موقع پر. اور ابو داؤد میں ہے کہ مطلقاً آپ مٹھی سے بڑھنے نہیں دیتے تھے. تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک، وہ افطار کے وقت دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگے تار ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ آدھی حدیث اہل حدیث بیان کرتے ہیں. اس کے آگے لکھا ہوا ہے دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی داڑھی مٹھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے عام حالت میں بھی. اور الموطا امام مالک میں ہے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا، اس سال عبداللہ بن عمر رمضان کے بعد سے اپنی داڑھی کو لمبا کر لیتے تھے مٹھی سے، اور پھر حج کے موقع کے اوپر وہ داڑھی کو بھی کاٹتے تھے. جس طرح بال کو ریموو کیا جاتا ہے نا، وہ داڑھی کا بھی سمجھ لیں ترشوا کے اس کو بھی اللہ کے لیے قربان کرتے تھے. اور وہ داڑھی انہوں نے انہی دنوں میں بڑھائی ہوئی ہوتی تھی. عبداللہ بن عمر داڑھی مٹھی سے زیادہ نہیں رکھتے تھے. 3 صحابی ہیں داڑھی روایت کرنے والے، عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر، اور تینوں کی داڑیاں مٹھی تھی. سب مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر موجود ہے. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا داڑھی کی لمبائی آپ لکھیں. اور میں نے کہا یہ بہت لمبی داڑیاں جو ٹوائلٹ میں بیٹھے وقت تنگ کریں اور ان کو یوں شولڈر پہ رکھنا پڑے، یہ خلاف سنت ہے. زبیر لزئی صاحب داڑھی کے کاٹنے کے قائل تھے، بلکہ کہتے تھے اجماع صحابہ ہے کہ اس کا کاٹنا جائز ہے. میں نے ویڈیو میں ان سے ریکارڈنگ کروائی تھی. میں نے کہا آپ بھی کاٹا کریں. کہتے ہیں یار میری تو اتنی نہیں کہ مجھے ضرورت پڑے. تو ایک دفعہ میں نے ان کو فون پہ یہ بات بتائی. میں نے کہا جی عبداللہ بن عمر تو اتنے متبع سنت تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جس جگہ حضور نے سفر حج میں سواری بٹھائی وہاں سواری بٹھاتے تھے، جہاں نماز پڑھی وہاں نماز پڑھتے تھے. مسند احمد میں تو یہاں تک آیا ایون حضور نے جہاں پہ پیشاب کیا وہ سنت پہ عمل کرتے تھے، وہاں پہ پیشاب بھی کرتے تھے سفر حج کے دوران. تو میں نے کہا آپ سوچ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کرتا ہو، اور اسے یہ پتا ہے کہ حضور نے داڑھی کبھی نہیں کاٹی اور وہ مٹھی سے بڑھنے نہیں دیتا داڑھی، تو یہ ایسا کیوں تھا؟ کہتے ہیں ہم ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے کہا میں نے اس کا حل نکال لیا ہے. اس لیے کہ چونکہ حضور کی داڑھی مٹھی سے زیادہ نہیں ہوئی تھی، تو عبداللہ بن عمر بھی اپنی داڑھی کو حضور کی شکل کے مطابق کرتے تھے کہ میں بھی اپنی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھنے دوں گا، اس لیے وہ اپنی داڑھی کو مٹھی سے زیادہ نہیں ہونے دیتے. شیخ صاحب کہتے ہیں یار علی بھائی آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا ہے. میں بھی اکثر یہ سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر جب حضور نے نہیں کاٹی، میں نے کہا جی جب لکھا ہوا ہے نہر تک تھی حضور کی داڑھی، مٹھی سے بڑی ہی نہیں ہے، تو حضور کو کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی. ایک بندے کی داڑھی اس سٹیج پہ پہنچی نہیں ہے. آپ کس نے کہتے ہیں حضور نے داڑھی نہیں کاٹی؟ کیوں کاٹنی تھی آپ نے؟ ویسے ترمذی میں ضعیف روایت ہے، جن کو ضعیف روایتیں پیش کرنے کا بڑا شوق ہے نا، تو ترمذی میں موجود ہے کہ حضور لمبائی سے بھی اور چوڑائی سے بھی اپنی داڑھی کو برابر کیا کرتے تھے کاٹ کے. لیکن میں نہیں وہ پیش کر رہا. تو آپ کو داڑھی کاٹنے کی نوبت ہی نہیں ہے. آپ کو اللہ نے داڑھی، اس سے یہ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کائنات میں سب سے خوبصورت ہے، اور سب سے خوبصورت چہرے پر داڑھی کی لمبائی وہ ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب حضرت پوری اسلامی دنیا میں نماز تراویح بھرپور طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، آپ کے نزدیک اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تراویح کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. نفلی عبادت ہے، سب کے نزدیک نفلی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا یہ فرض ہے، سب کہتے ہیں نفلی عبادت ہے، سنت ہے، اور اس کا مقصد قرآن سننا ہے، جو پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہو رہا سوائے عرب ملکوں کے، کہ ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے. باقی تو امام کے رکوع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور رکوع میں جاتے ہی جا کے مل جاتے ہیں، اور بابے بیچارے مجبور ہیں، وہ کھڑے ہوئے یوں کر رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھتا رہے. ان کو کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. آخری صورتیں پڑھے تو پتہ چل جائے گا. بیچ میں سے اگر وہ روزانہ ہی سورہ ہود شروع کر لے، کبھی شروع سے کبھی اینڈ سے 30. یہ ہمارے محلے میں ہوا، ایک مسجد میں ایک حافظ کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ بس نام کے حافظ بنا تھا. اس نے پورا رمضان اسی طرح گزار دیا. وہ تو آخری چند روزوں میں وہ اس کے استاد جو ہے نا چھپ کے وہاں پہنچے، تو انہوں نے کہا تو 10 دہاڑے تو ایک ہی صورت کہتے اگو پڑھنا کہتے پیچھو پڑھنا ہے، اور لوگ یار ختم قرآن ہو گیا. پھر کر کے اینڈ تو انہیں آخری 30 پارہ پڑھ چڑھا. تو آپ لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ لوگ تو محفل قرات میں جہنم کی آیات پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بل اعوذ باللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ تھوڑا تھوڑا آگے کر دینا جی، ان کو آپ نے ضرور آگے آگے تھوڑا آگے ہو، پیچھے جگہ بنا، پیچھے والوں کو جگہ دیں. تو یہ چھوڑ دیں آپ. تراویح جو ہے وہ سنت ہے، ہم تو بڑے اہتمام سے اس کے قائل ہیں. اور تراویح یاد رکھیے گا، رمضان شریف میں جو تراویح ہے وہ پوری امت کے لیے سنت ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جنہیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور عشاء کی نماز جماعت سے، تو پوری رات کے قیام کا اسے ثواب ملے گا. تو وہ اس طرح بھی قیام کا ثواب مل جاتا ہے. تو جو قیام اللیل ہے پورا سال نبی الاسلام کرتے تھے، صرف رمضان میں نہیں. رمضان میں ذرا زیادہ تاکید ہے، ادروائز عام حالت میں بھی سنت ہے. کریں جی، کیوں نہ کریں. کیا حضرت علی کے بیٹے عباس تھے، ان کی والدہ کون تھی، برائے مہربانی ان کے بارے میں. یہ آپ اس میں زیادہ تر اہل تشیع ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس طرح کے سارے شجرے بنا کے نا گوگل میں رکھے ہوئے ہیں. آپ لکھیں حضرت علی کے شجرے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے سب آپ کو مل جائیں گے. اس طرح نبی الاسلام کے بھی شجرے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ان میں ٹھیک بھی ہیں، بعض اوقات کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، پر نبی الاسلام کے بعد جو شجرے ہیں وہ آلموسٹ ٹھیک ہیں. جو ان سے لے کے حضرت آدم تک، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ پڑھتے ہیں، ادنان تک تو وہ شجرہ ٹھیک ہے. ادنان سے لے کے حضرت آدم تک جو ہے نا وہ روایتوں میں کوٹ ہوا ہے. اور طارق جمیل صاحب کی اپنی ویڈیو میں بھی انہوں نے کہا کہ میں کلیم نہیں کرتا کہ یہ 100% یہی ہوگا، لیکن چونکہ ایک ریناؤنڈ چل رہا ہے اس لیے میں بیان کرتا ہوں. میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، جو آپ کرتا ہوں، ہمارے پاس مال کے آخر میں آڈیٹر آتے ہیں جو آڈٹ مکمل ہونے پر کچھ پیسے رشوت لے کر جاتے ہیں. اب ان پیسوں کا مجھے لے کے جاتے ہیں رشوت، ہم مجبور ہیں دینے میں. میرے بھائی سرکاری ہاسپٹل میں تو آپ کوئی مجبور نہیں ہے. ویڈیو بنائیں اور پرائم منسٹر کے پورٹل پہ بھیج دیں یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں، کسی صحافی سے بات کر کے تو چڑھوا دیں، خبر دیکھیں تو صحیح کدھر جاتے ہیں وہ لوگ. آج کے دور میں تو آپ یہ بات نہ کریں. اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو کوئی نوکری سے بھی نہیں نکال سکتے. کورٹ میں آپ چلے جائیں گے، کورٹ بحال کر دے گی آپ کو. ہاں اگر کہیں پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پھر یہ خطرہ ہوگا. اور اگر یہ سب کچھ اس ہاسپٹل کے مالک کی مرضی سے ہو رہا ہے، پھر آپ اس میں گناہگار نہیں ہے، وہ خود گناہگار ہے. یہ ذہن میں رکھیے. اسی طریقے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جس طرح سرکاری ٹھیکے باز ٹھیکیداروں نے لیے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے جائز بل کلیئر کروانے کے لیے بھی تھوڑی بہت رشوت دینی پڑتی ہے، تو اس میں رشوت لینے والا گناہگار ہوگا. دینے والا تو بیچارہ اپنا جائز کام کروا رہا ہے. ناجائز کام کے لیے رشوت دینا اور کسی دوسرے کا حق مارنا، اس کے اوپر گرفت ہے. جائز کام کے لیے بھی رشوت دینا گناہ ہے، لیکن جب ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو، پھر آپ اس کو اسی طریقے سے، جس طرح قرآن میں آیا نا کہ حرام 4 دفعہ قرآن میں کم از کم آیا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ نحل میں، سورہ مائدہ میں، کہ تمہارے لیے 4 چیزیں حرام ہوئی ہیں. کیا؟ بہتا ہوا لہو، مردار خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت. ہاں مگر جب تم اضطراری کیفیت میں ہو تو پھر تم اگر بغاوت نہ رکھو، سرکشی تم میں نہ ہو، تو پھر تم اس میں سے کھا سکتے ہو، لیکن اتنا جس سے جان بچ. بس تو اسی کے تحت دل میں برا جانتے ہوئے آپ یہ کریں تو وہ لینے والا گناہگار ہوگا. باقی وہ حدیث ٹھیک ہے سنن ابن ماجہ میں کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخی ہیں، لیکن اس صورت میں جب کسی کو مجبور نہ کیا جائے. ویسے تو آپ دیکھیں زنا کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی گناہگار ہیں، لیکن اگر زنا بالجبر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے مجبوراً، تو اس میں پھر صرف کرنے والا ہی گناہگار ہوگا نا. جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو گناہگار نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب تو کئی یہ کام غلط ہو رہے ہیں. مثلاً اب یہ جو بجلی کا بل لیٹ جمع کروانے کے اوپر فائنینشل پینلٹی ڈال دینا ہے تو یہ حرام ہے. اسلام میں آپ مقروض کو مہلت دیں گے. مقروض سے آپ پیسے چارج نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو سود ہے، پیسے کے بدلے پیسہ. تو آپ نہیں کر سکتے اس طرح، کیونکہ بجلی تو اس نے اگر 10,000 کی استعمال کی ہے، بجلی کے بدلے پیسہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس 10,000 کی بجلی کے اگینسٹ اسے 11,000 کا بل ڈالنا اس لیے کہ اس نے 1 مہینہ لیٹ جمع کروایا، تو اب آپ 10,000 کے اوپر 1,000 فالتو لے رہے ہیں. بجلی تو اس نے 10,000 کی استعمال کی ہے، کموڈٹی انوالو ہے، لیکن جدھر تک کموڈٹی انوالو ہے وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب آپ نے پیسے کے بدلے پیسہ لیا تو یہ ہو گیا پھر حرام. لیکن اب مجبوراً ہمیں دینا پڑتا ہے کیونکہ گورنمنٹ میں قوانین غلط ہے. گوروں نے تو دیکھے نا جی، اگرچہ سودی کام ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے حل نکال لیا ہے. وہاں پہ تو ایڈوانس آپ جس طرح یہ اپنا موبائل لوڈ کرواتے ہیں نا، آپ کے بجلی بھی لوڈ ہو جاتی ہے. میٹر ایسے یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ لگیں گے، اس میں ٹھیک ہے آپ
50,000 کا اگر ڈلوائیں، جیسے ہی 50,000 آپ کے پورے ہوں گے پیچھے سے بجلی کٹ آف ہو جائے گی، سود کے چانسز ہی نہیں رہیں گے. تو اس سے اوور کم تو اس طرح کے ایشوز کو کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں بھی، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. کیا افغانستان میں طالبان کی فتح اسلام کی فتح یا مسلمانوں کی؟ میرا خیال ہے اس کے اوپر میری پہلے ویڈیو آ چکی ہے. طالبان لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو آ جائے گا. افغانستان میں طالبان کی فتح اسلام کی فتح اس وقت ہوگی جب طالبان اور ان کے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ سعودی عرب میں جو اس وقت اہل حدیث کی حکومت ہے، پہلے وہاں پہ صوفیوں کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ، وہ اس کو اسلامی مان لیں اس حوالے سے کہ وہ اسلام کی فتح ہے. اللہ نے وہاں پہ مکہ مدینے میں اہل حدیث کو حکومت دی ہے. یہ تو شاید بہت جلدی سے مان لیں، لیکن صرف دیوبندی مانیں گے، بریلوی نہیں. وہ تو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور شیعہ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایران میں 1979 میں انقلاب کے بعد حکومت دی ہے اور ایک عیاش قسم کے حکمران سے نجات دی، 1950s میں وہاں عورتیں حماموں میں مردوں کو نہلایا کرتی تھی. آج پاکستان میں اس لیول کی بے حیائی نہیں ہے 2021 میں جو 1955 میں ایران میں تھی. یہاں کیا اعلانیہ کسی حمام میں مرد بھی نہیں مردوں کو نہلاتے، اور وہاں پہ خمینی صاحب انقلاب لے کے آئے. کس طرح گراس روٹ لیول سے اسلامی سزائیں نافذ ہوئی، پورا سسٹم انہوں نے کیا. تو اگر ایران کے انقلاب کو دیوبندی اسلام کی فتح مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، طالبان کی فتح بھی اسلام کی فتح. یا پھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کا فیصلہ اللہ کو کرنے دیں. رہا اس بات کی ہمیں خوشی ہونا تو وہ یقیناً ہے، ہم امریکہ کو بدماش سمجھتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا اسے لڑو، اگر تم مارے گئے تو شہید ہوگے اور اگر وہ مارا گیا تو تم پر کوئی قدغن نہیں ہے. تو افغانستان میں جو مسلمانوں نے، طالبان نے امریکہ کے خلاف جہاد کی ہے اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اس میں دیوبند اہل حدیث دونوں جنگجو شامل تھے. پیسہ تو سارا اہل حدیثوں کا لگا ہوا ہے، اسامہ بن لادن کا. اب وہاں انہوں نے اہل حدیثوں کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس دفعہ خیر تھوڑے ماڈریٹ ہیں، اس دفعہ تو وہ شیعہ کے جلوسوں کو بھی پروٹیکشن دے رہے ہیں اور اہل حدیث کے ساتھ بھی اتنا سخت رویہ نہیں جس طرح پہلے تھا. ہمارے پاس افغانستان سے بھی لوگ یہاں آ جاتے ہیں درس میں، وہاں بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. زیادہ تر لوگ تو اردو جانتے ہیں کیونکہ یہیں سے مہاجرین گئے ہوئے ہیں. تو اسلام کی فتح اس معنوں میں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چنگل سے چھڑایا ہے وہ تو ٹھیک ہے. باقی آپ اسلامی حکومت یا آپ خلافت یہ وہ باتیں کریں تو ظاہر ہے وہ تو ہم حضرت علی کی شہادت کے بعد، صلح حسن کے بعد ہم ان کو اسلامی حکومتیں نہیں مانتے ہیں. تو وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، وہ تو حضور نے کہا ہے کہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اور جابر حکمران ہے. خلافت راشدہ تو 30 سال میں ختم ہوگی صلح حسن پہ 41 ہجری ربیع الاول میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی عورت اپنے خامند کو کہے کہ میں تم پر حرام ہوں تو حرام ہو جائے، عورت کے کہنے سے بیچاری کیا ہوگا؟ عورت کے کہنے سے وہ حرام تو نہیں ہوگی. ہاں مرد کہہ لے نا اگر اپنی عورت کو کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس سے پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، تم طلاق دے رہے ہو؟ اگر وہ کہنا میں نے اس سے مراد ایک طلاق لی ہے تو ایک طلاق ہوگی، اگر 2 لی تو 2 ہوگی، اگر 3 لی تو 3. جاؤ ٹینٹ تک کھیڑو، فارغ، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. طلاق کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے بیوی کو فارغ کرنے کے لیے، ذہن میں رکھیے گا. ہاں جب طلاق کا لفظ بولا جائے گا نا تو پھر اس کی تعویل کوئی نہیں ہوگی. طلاق کے علاوہ کوئی لفظ بولا جائے گا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، یا تیری میری آج کے بعد ختم، یا تو میری طرف سے فارغ ہے. اب یہ سارے الفاظ بولتے وقت مرد دماغ میں کیا سوچا ہوا تھا؟ وہ تو بیوی بھی کبھی کہہ دیتی ہے تو میری طرف فارغ ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہی ہوتی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، مراد یہ ہے کہ تو لا علاج ہے. ٹھیک ہے، یا مرد عورت کو کہہ دیتا ہے. تو جب طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ بولے جائیں گے اس میں پھر نیت کا اعتبار ہوگا. اگر نیت ایک طلاق کی تھی تو 1 ہوئی، 2 کی تھی 2 ہوئی، 3 ہوئی تو 3، فارغ. تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق تو ایک ہی دینی چاہیے، دوسری تیسری کی تو ضرورت ہی نہیں. ایک طلاق سے ہی عورت فارغ ہو جاتی ہے، اور 3 طہر گزرنے کے بعد اس کی مرضی، چاہے آپ سے شادی کرے دوبارہ چاہے کسی اور مرد سے. اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی تھی، 3 ہوئی ہیں تو اب وہ آپ سے نہیں کر سکتی. اور حلالہ تو ویسے ہی حرام ہے، حلالہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. نیچرل حلالہ ہونا اور چیز ہے کہ کسی نے ایک جگہ شادی کی
طلاق ہو گئی، پھر دوسرے مرد سے کی، وہاں سے طلاق ہو گئی، یا وہ مر گیا، پھر اب وہ پہلے مرد کی طرف واپس آ جائے، اس کو شرعی حلالہ کہا گیا۔ یہ جو حلالہ نکالنے والے مولوی ہیں، ان کے بارے میں تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ اللاجیکل عورت کی تحقیر ہے، اسلام کے مزاج میں نہیں یہ باتیں بیٹھتی ہیں۔ خام خواہ لوگوں نے نا یعنی اس طرح کی چیزیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں خود حنفی علماء۔ مفتی اکمل صاحب بریلویوں کے بڑے مفتی ہیں، کیو ٹی وی پہ پچھلے آلموسٹ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باقاعدہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہیں کہ حلالہ کروانے والے کرنے والے پہ لعنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو حلالہ نکالنے والے جو مولوی ملتے ہیں یہ سب ہیلا باز ہیں۔ ان پرنسپل فقہ حنفی حلالے کو جائز نہیں سمجھتی، لیکن پبلکلی خیر اب تو لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی، اور کئی تو بالکل کاغذی حلالہ کروا رہے ہوتے ہیں، ایک نکاح کرایا، طلاق دلوا کے پھر واپس دوسرے مرد کی، جو پہلے والا مرد ہے وہ تو ویسے ہی غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی آئی حضور کے پاس، انہوں نے اپنے مرد سے طلاق لی، اس کے بعد دوسرے مرد سے شادی کی، اور پھر حضور سے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس سے بھی طلاق لے کے اپنے پہلے مرد کی طرف واپس جانی چاہتی ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتی اس وقت تک تمہارا پہلا مرد تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ ہوا ہے تو پھر حلال ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں پروموٹ کیا کہ تو ایسے کر کہ تو پری پلانڈ طلاق کر، دوسرے سے بھی نہ اس کی نے بھی۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو آپ نے دقت نظر سے دیکھنا ہے، ایویں لوگوں کو مسائل نہیں بتانے شروع کر دینے۔ اور نکاح طلاق کے مسئلے تو میں نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے اپنی اکیڈمی میں بھی، اگر کوئی فون کرے، فون پہ نکاح طلاق کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں۔ شادیاں آپ کرتے ہیں، پورے فنکشن کرتے ہیں، نکاح طلاق فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جاؤ نا مولویوں کو جنہوں نے تھوڑے نکاح پڑھائے نے، جا کے پراپر دو پارٹیاں پیش ہونے، جوڈیشری کا مسئلہ ہے نکاح طلاق، یہ کوئی مسئلہ بتانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ون سائیڈڈ سٹوری سن کے کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب دو بندے انوالو ہو گئے نا، اور ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے، آپ جائیں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنا ایشو پیش کریں۔ بعض اوقات مرد مکر جاتا ہے طلاق دینے کے بعد، اب عورت کو تو پتا ہے اس نے طلاقیں مجھے دے دی 3 ہی، ایسی عورت کو خلا لے لینا چاہیے، ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے۔ وہ قانوناً ہی آپ رہ رہے ہوں گے، اللہ کے حضور تو حرام کر رہے ہوں گے، آپ کو تو پتا ہے اس نے طلاق دے دی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کٹھی 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں، 1 طلاق دیں۔ اور بعض اوقات لوگ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو فوراً غصہ نکال دیتے ہیں، یہ عورت نے طلاق مانگی ہے تو میں نے بھی دے دی ہے۔ عورت اگر کسی کی طلاق مانگے تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، نکاح طلاق حلالہ رجوع، اس پہ میرا 15-20 منٹ کا کلپ ہے، میں نے سارے مسائل اس میں کھول کے بیان کیے ہیں۔ اگر عورت کسی کی اپنے مرد سے طلاق مانگے تو اسے پہلے تو آپ حدیث سنائیں ترمذی کی کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے مرد سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اب وہ کہتی ہے نہیں میرے پاس جینوئن ریزن ہے، میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر گزارا اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ بیسیکلی وہ مرد کے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تھا، ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، یا لاتو با کیا دیں، ٹھیک ہے اس کا حق ہے لے، تو طلاق آپ اسے نہ دیں، اس کو کہ ٹھیک ہے عدالت میں جا کے خلا لے لو، کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے دی تو دوبارہ آپ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ کوئی نیچرل لالا خود بخود ہو جائے آٹومیٹک، زبردستی کروانا تو حرام ہے۔ تو ایسی عورت کو کہیں کہ خلا لے لے، عدالت سے آپ کو نوٹس آئے آپ خلا لکھ دیں، خلے پہ طلاق نہیں لکھنی، تنسیخ نکاح جج کرے۔ تو اب جب خلا والی جو عورت ہے نا وہ کسی بھی وقت پہلے مرد کے پاس واپس نئے نکاح کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ اس طلاق نہیں مرد نے دی، اس نے خلا کی، چاہے وہ کسی اور سے شادی کرے نہ کرے، 10 سال بعد بھی وہ کہتی ہے نہیں میں اسی مرد کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن 3 طلاق والی عورت اپنے مرد کے پاس واپس نہیں آ سکتی۔ یہ باقاعدہ حضرت عثمان غنی کا مسند امام شافعی میں فتویٰ موجود ہے کہ خلا والی عورت دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اپنے اس مرد کے ساتھ جس کی وہ پہلے بیوی تھی، لیکن 3 طلاق والی تو نہیں کر سکتی۔ پھر یہ فتوے لینے اہل حدیث کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ویسے اہل حدیث کو یہ کہتے ہیں سوراں دے سور کیا سی نا بابا جی نے، تو پھر سوراں دے سوراں کو فتوے لیندے ہو، پھر وہ امال حضرت والی بات کریں گے کہ پھر جڑے سوراں کو فتوے لے رہے ہیں وہ آپ بھی سور نے، وہ کہتے ہیں نا جی جس نے اسامہ الارمین میں لگائے گئے فتووں میں شک کرنے والا بھی کافر، ان کی گستاخی میں شک کرنے والا بھی کافر۔
تو چونکہ ہمارے پہ بھی سور کا فتویٰ آ سکتا ہے، اگر ہم نے آپ کے سور ہونے پہ شک کیا تو ہم کہیں سور نہ بن جائیں، ہم شک نہیں کرتے، تسی پھر سورہ نے سور ہو جائے، اس طرح کے فتوے جا کے لیندے ہو۔ اس کے اوپر کتنے قتل ہو گئے ہیں۔ بہت سال پہلے سرگودا میں ایک قتل ہوا تھا، ایک مرید نے اپنے پیر کو قتل کر دیا تھا، باقاعدہ اخبار میں پوری اس کی سٹوری چھپی اسی بات پہ کہ اس مرید کی بچی جو تھی نا، اس کو اس کے خاوند نے 3 طلاقیں دی، وہ اپنے پیر کے پاس آیا تو پیر نے کہا کہ بھئی یہ اس کا حلالہ نکلواؤ، چونکہ ہم حنفی ہیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا، اور حنفیوں میں بھی کون سا حلالہ ہے، ان کے نزدیک بھی حرام ہے۔ اس نے اس کی بیٹی کا حلالہ نکلوایا کسی اور مرد سے، اور وہ بھی وہ ہار کیے، انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں اس طرح کے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی لالے والے مشہور ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ اس کو اس طرف کیا، کچھ عرصے کے بعد اس پیر کی بیٹی جو تھی نا، اس کو اس کے خاوند نے 3 طلاقیں دے دی۔ یہ مرید وہیں بیٹھا ہوا تھا، کہیں مسئلہ ڈسکس ہوا تو اس پیر نے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اہل حدیث سے جا کے فتویٰ لے آتا ہوں۔ پیر فتویٰ اہل حدیث کو لینا ٹوٹ، وہ دے مرید نے اتنا وٹ چڑھا کہ اس کو اپنی بیٹی دی عزت اتنی پیاری ہے کہ ایک کسی دوسرے مرد کو نہیں اس بیٹی کو بھیج رہا، اور میری بیٹی کے بارے میں اس نے حلالہ نکلوایا تھا، انہوں نے کہا تم تو میں شہید کرانا۔ اس نے اپنا پھر اس پہ غصہ نکالا۔ ان کے قوانین اپنوں کے لیے اور ہوتے ہیں، پرایوں کے لیے اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، جب چاہیں اس کو ٹیلر میڈ کر۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، آپ بھی تھوڑا دین کا علم حاصل کیا کریں۔ ایک بندہ شادی کرنے گیا ہے، اس کو نکاح کے مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے، اور اس سے بڑھ کر طلاق کے مسائل۔ مشکاہ شریف کی 2 جلد میں طلاق نکاح سے متعلق ساری احادیث جمع ہے، وہ پڑھیں، ایجوکیٹ ہوں۔ اور جی منڈے کو پتہ نہیں چلے جی، بچہ اس ٹائم غصے سی، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی، پیار سے تو نہیں کہتا کہ محترمہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو آپ تشریف لے جائیں یہاں سے، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے، ہوش و واس میں ہی لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں گن پوائنٹ پہ کسی سے تلوا دی تو وہ تو فقہ حنفی میں تو ہو جاتی ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک تو گن پوائنٹ پہ نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ نحل میں آیا کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے تو وہ کلمہ کفر بھی بول سکتا ہے اپنے زبان سے، اگر دل میں ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرے گا۔ تو طلاق تو چھوٹی چیز ہے۔ اسی پہ ہی امام مالک نے جب فتویٰ دیا تھا تو بنو عباس کے حکمرانوں نے، حنفیوں نے مل کے ان کے کندھے توڑوا دیے تھے، شولڈر ان کے توڑوا دیے تھے، تو کیونکہ انہوں نے حکمرانوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ ان کی جس عورت کی خوبی ان کو پتہ چلتی تھی وہ ان کا کہ وزیر کی بیوی ہے، تو وہ پھر تلوار کے زور پہ طلاق دلوا کے خود شادی کر لیتے۔ تو امام مالک نے کہا اس طرح تو طلاق نہیں ہوتی ہے گن پوائنٹ کے اوپر، تو کوئی اگر مجبور کر دیا جاتا ہے وہ والا معاملہ ایک حالات ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی اس طرح کے فتوے والا کام نہ کریں۔ لو جی آج کے تو اللہ کا شکر ہے آج کو پہلا سیشن ہے کہ سارے سوال مک گئے ہیں، اللہ کا شکر۔ کو کسی دی پرچی لکھی ہے منو دیو، زبان ہی نہیں، پھر بدعت شروع ہو جاتی ہے۔ پرچیاں جڑی اتنے ہیں منو دیو، ہاں جی لائے لائے تو پرچیاں ساری میرے پاس، ہاں پکڑا ہے پکڑا، ہاں جی ہاں جی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب اور خون کسی نے پیا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک، خون مبارک، پیشاب مبارک، ہم تو اسے مبارک سمجھتے ہیں۔ جہاں تک پینے کا تعلق ہے نا تو ایک روایت ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے اور امام طبرانی نے بھی اپنی معجم میں لی ہے کہ حضور کی ایک کنیز تھی، تو سردیوں میں نبی علیہ السلام نے اپنی چرپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہوتا تھا جس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے تاکہ اٹھ کے باہر نہ جانا پڑے۔ اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ اس میں پیشاب ہے، اس نے اس کو پانی سمجھ کے پی لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بدبو بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی کا پیشاب تھا، اللہ کے نبی ایک ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز والے۔ تو حضور نے جب بعد میں پوچھا کہ ادھر وہ پیالہ تھا، کہ یا رسول اللہ میں نے تو پی لیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے، بس اتنی حدیث ہے۔ حضور نے کبھی کسی کو ترغیب نہیں دلائی کہ میرا کوئی پیشاب پیے، جس طرح خادم رضوی صاحب پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب مبارک پاک ہے اور آپ کا خون مبارک پاک ہے۔ اور اگلی جو امام نے بات کی، کہا کہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ
شفا طلب کرتے رہے. اس صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے. اس صرف پاک ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے صحابہ شفا طلب کرتے رہے. یہ جملہ میں نے کسی پہلے نہیں پڑھا، کبھی بیان بھی نہیں کیا، تو پڑھا میں نے پہلی بار ہے یہ لفظ اگلے. پہلے تو میں بیان کرتا تھا لیکن یہ پہلی بار پڑھا تو اس وقت کا نشہ ہے کہ جن کا پیشاب مبارک جو ہے اس کے اندر شفا موجود ہے. اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے. اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے. اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے. ایسا نہیں. سنن کبری البیہقی میں ملتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے کپنگ کروائی، جسے آپ پچھنے لگوانا کہتے ہیں، آپ نے اپنا وہ مبارک خون عبداللہ ابن زبیر کو دیا کہ اسے کسی محفوظ جگہ پہ نا دفنا دو. وہ سائڈ پہ جا کے انہوں نے پی لیا. ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے. اس کی صحت میں کلام ہے، اور جو پہلی والی حدیث میں نے بیان کی وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. اس کی سند تو ابو داؤد میں موجود ہے، کچھ حصہ ابو داؤد میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام یوں پیالہ ہوتا تھا آپ کا ایک. تو اس کو بھی اگر کوئی بیان کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کبھی اپنا خون پلایا نہیں کسی کو، حادثاتی طور پہ کسی نے پی لیا. پیشاب مبارک کا بھی ایک واقعہ. ہاں، پسینہ مبارک کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام سلیم ایک بڑھیا تھی، حضور ان کے گھر جاتے تھے، انہوں نے اپنا بیٹا انس بن مالک وقف کیا ہوا تھا حضور کی خدمت کے لیے. وہاں حضور سو گئے، آپ کو نیند کی حالت میں کافی پسینہ آتا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ام سلیم نے حضور کے ماتھے سے پسینہ ایک بڑے سے جو تھا کوئی پیالہ اس میں جمع کیا. حضور کی آنکھ کھل گئی. کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ بہترین خوشبو ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا. اس کو آپ نے انڈورس کیا، پسینہ مبارک. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب حضور وضو کرتے تھے اور حضرت بلال حضور کے وضو کا پانی تشت میں جو ٹپکا ہوا ہوتا تھا جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ کرام جھپٹ کے اس میں سے پانی لیتے تھے. یعنی حضور ایک تشت والے برتن میں وضو کیا نا آپ نے، تھوڑا پانی نیچے جمع ہو گیا. اور بخاری میں تو ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب وضو کر رہے تھے تو صحابہ آپ کا تھوک مبارک، آپ کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. جس کو نہیں ملتا تھا دوسرے سے تری لے کے اپنے جسم پہ ملتا تھا. برکت ہے. یہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے. لیکن اس کی بنیاد پہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2014 کے دھرنے میں اپنے ٹیشو پیپر سے پسینے جو ہیں وہ پونچھ کے مریدوں میں بانٹے ہیں تو یہ تو بدعت ہے. یا الیاس قادری صاحب اپنے منہ کی وہ جو ہڈیاں ہیں وہ چبا چبا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. مدنی ٹی وی کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اور وہ کہتے ہیں حضور بھی اپنے یار حضور اگر اپنے تبرکات دیتے تھے تو کبھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے اپنے منہ کا جھوٹا کسی کو دیا ہے؟ وہ حضور کی شان ہے. وہ تو صحیح بخاری میں ہے، انس بن مالک سے ایک بال ایک تابعی کو پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. حضور کے بال مبارک ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا تو حضرت ابو طلحہ کو بلا کے کہا کہ ان کو صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو. حضور نے اپنے بال خود تقسیم کرائے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی کا بال ہے، فلانے کا بال ہے. اوے ابو بکر کا بال کدھر ہے بھائی؟ عمر کا بال کدھر ہے؟ علی کا بال کدھر ہے؟ اصل تو ولی اللہ وہ تھے. کہانی بنائی. حضور کی شان نرالی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ حضور کی بیوی نے حضور کی وفات کے بعد ایک ڈبیا کھولی جس میں چند بال تھے. انہوں نے کہا یہ حضور کے بال میں نے سنبھال کے رکھے ہیں تبرکن. ہمارا جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے میں اسے گھول کے پلاتی ہوں، اسے شفا ہو جاتی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ حضور کا ایک کالا جبہ تھا کسروانی طیالسی. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں یہ اما عائشہ کے پاس تھا، میری چھوٹی بہن. جب وہ مر گئی تو میں نے یہ لے لیا. یہ حضور پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. حضور کے تبرکات. اب بال تو ڈائریکٹ تبرک ہے، اور حضور کے جسم سے لگا ہوا کرتا مبارک بھی اس میں بھی شفا ہے. لیکن اس سے بزرگ تو نہیں ثابت ہو جاتے. اور نہ آپ نے استعمال یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ صحابی حضور کے قبر کی مٹی لے گیا وہ چاٹنے کے لیے. نہ، یہ کام نہیں ہوا. جیسے حضور دنیا سے گئے ہیں
پھر صحابہ کا وہ رشتہ حضور کے ساتھ بن گیا جو آج اہل حدیث کہتے ہیں. جب تک حضور دنیا میں تھے تو صحابہ کا حضور کے ساتھ وہ رشتہ تھا جو بریلوی کہتے ہیں. لیکن آج کا جو معاملہ، آج حضور دنیا میں آ جائیں، ہمارا کوئی پریشانی ہوگی ڈائریکٹ حضور کے پاس جائیں گے. وہ کہتے ہیں لوگ حضور سے جا کے مانگتے تھے، کیوں نہیں، ہم حضور سے ہی مانگیں گے، سامنے ہو نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے، ربیہ، ایک دن سمندر رحمت جوش میں فرمایا سال ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا. انہوں نے کو پہلے تیاری کر کے نا نوٹس بنا کے رکھے سن، جدو ہی حضور نے کہتے کیا نہ منو، آپ فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی تو نمازیں زیادہ پڑھا کر، میری دعا کی برکت سے اللہ تجھے یہ دے دے گا. اور ربیہ کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے. کہ نہیں یا رسول اللہ اتنا ہی کافی ہے، اس سے بڑی اور چیز کوئی مانگ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، دنیا میں اس سے بڑی ایک ہی چیز مانگی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے. پیغمبر بننے کے بعد اگر کوئی دنیا میں سب سے بڑی چیز مانگی جا سکتی ہے نا اللہ سے، وہ جنت میں نبیوں کا پڑوس ہے. آپ کے علم میں کوئی اس سے بڑا کوئی درجہ ہے تو مجھے بتا دیں. لیکن پیغمبر تو وہ بھی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت سے، وہ کوئی دعا سے نہیں مانگ سکتا، پڑوس مل سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے دعا حضور سے مانگتے تھے، لیکن جب سامنے موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، بارش نہیں ہو رہی، حضور کے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ خطبے میں کھڑے ہو، حضور نے دعا کی. صحابہ کہتے ہیں جاتے ہوئے ہم گئے تھے، اتنی کڑک دھوپ میں واپس آئے، بلکہ ممبر پہ ہی حضور تھے تو آپ کی داڑھی سے بھی بارش کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے، مسجد نبوی کا چھت بھی ٹپکتا تھا. پورا ہفتہ بارش ہوئی. اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کریں، ہمارے تو اب گھر ٹپکنے شروع ہو گئے ہیں، اور دعا بھی دیکھیں کیسی مرضی کروائی ہے کہ ہماری زمینوں پہ بارش ہو، گھروں پہ نہ ہو. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے یوں اوپر دیکھا، آپ نے اپنی مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا، بادل ٹوٹے، اور اہل مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی، سائڈ پہ ہو رہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے اس کو کسی اسائنمنٹ میں بھیجا تھا، اس نے واپسی پہ چھلانگ ماری قلعے کی دیوار سے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. اسی حالت میں اس نے اپنی پگڑی کھول کے اپنے یعنی ہڈی کو باندھا، لنگڑاتا ہوا حضور کے پاس آیا کہ جی میں نے آپ کا کام کر دیا. وہ کعب بن اشرف کو قتل کیا، وہ گستاخ رسول تھا جو حضور کو بہت تکلیفیں دیتا تھا. حضور نے خود پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں نے چھلانگ ماری اتنی اونچی دیوار سے، تو عبد القادر جیلانی تو لینڈ کر سکتے تھے، وہ اڑ سکتے تھے، میں تو نہیں اڑ سکتا نا. ہاں اگر ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق قلعے کی دیوار سے چھلانگ مارے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو باپ ہے شاہی کوئی نہیں، وہ تو نہیں اڑ سکے. یہ کہتے ہیں نا جی ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہ اس کے نتنوں میں جا کے بیٹھے گھوڑے کے، تو اس کو کوئی غوث قطب نہیں پہنچ سکتا. تو عبداللہ ابن عتیق تو حضور کے تربیت یافتہ تھے، صحابی تھے، حضور نے خود ہی پوچھ لیا. ہم سے پوچھا، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو کام بھی کیتا ہے، تو پیچھے لت بھی پنوا لی ہے. نہیں، پوچھنے پہ بتایا. اس نے فرمایا ادھر کا ٹانگ سیدھی کی، ہاتھ پھیراؤ. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. یہ صحیح بخاری میں. لیکن آج کوئی کہتا ہے جی قبر رسول سے جا کے میں نے کرنا ہے، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ مولویوں کوئی ایک قربانی کرے نا، اس کی ٹانگ توڑواتے ہیں کسی مشین پہ، لے جائے روزہ شریف پہ ٹھیک کروا کے بتائے. نہیں ہو سکتا. جب تک حضور سامنے موجود تھے ان سے کمیونیکیشن تھی. آج کمیونیکیشن ہے، ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے ان تک. سنن نسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم دروشی پڑھو گے زمین و آسمان میں، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ سارے کام کرنے میں بڑے شیر ہیں. قبر کی مٹی مل جائے، گنبد خضرا کا رنگ مل جائے، اللہ دے بندیو اے قرآن اللہ دے نبی تو دے کے گئے نا، اینو بھی کھولو، اینو ہی کھولو. وہ مولانا اسحاق صاحب کا اگلے دن ایک کلپ بڑی اچھی وہ بات کر رہے تھے پنجابی میں، خیر مزہ آتا ہے. وہ کہنے لگے کہ جی کوئی شخص اپنے پیو نو کہ منو تیرے نال بڑی محبت ہے لیکن میں گل تیری کوئی بھی نہیں مننی. ابا بڈھا پانی مانگ رہا پیالے چ، کہنا ابا میں تیرے نال عشق کرنا پر پانی نہیں میں پلانا. تو ابا منے گا عشق؟ تو اللہ کے نبی آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ قرآن وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا تاکہ میں تم تک بھی اس کی دعوت پہنچا دوں، اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے قرآن کے ذریعے دعوت کرے.
حضور تو ہمیں قرآن دے کے گئے ہیں، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت، حجت الوداع کے اوپر غدیر خم میں صحیح مسلم میں 4 حدیثیں، المستدرک الحاکم میں حدیث، قرآن اور سنت حجت الوداع کے موقع پر، وفات تک قرآن کی بات ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا، کسی کے لیے وصیت کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ صحیح مسلم میں امام جعفر اپنے والد امام باقر سے، اور وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہر تقریر سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ تسی کہتے ہو کلام بہو ہے، مثنوی مولانا روم ہے، خدا دنا ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، تمام نئے کام بدعتیں ہیں، بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ سر دنیا بدل چکی ہے۔ حضرت علی کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علی کی شہادت کی وجہ خوارج تھے۔ خوارج کو بڑا غصہ تھا حضرت علی پہ۔ 3 خارجی تھے، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ 3 بندے ایکسز آف ایول ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت علی، حضرت معاویہ، عمر بن عاص، تینوں کے لیے بندوں کی ڈیوٹیاں لگیں۔ حضرت معاویہ تو اس دن فجر کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں، اور عمر بن عاص زخمی ہوئے، وہ بچ گئے، اتنا زخم نہیں لگا۔ حضرت علی شہید ہو گئے، خارجیوں نے آپ کو شہید کیا تھا، اور لیکن کچھ دن آپ سلامت رہے ہیں، فوراً نہیں شہید ہوئے، ہوش میں تھے۔ ساتھیوں نے کہا ہم اس کا پورا گھر جلا دیں گے، پوری فیملی ختم کر دیں گے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، اگر میں شہید ہو گیا اس زخم سے تو میرے بدلے اسی کو قتل کرنا، اور اگر میں بچ گیا تو پھر میری مرضی، میں اسے معاف کروں جو بھی مسئلہ ہے۔ اس کو بڑے آرام سے کھانا کھلایا، آرام سے رکھا۔ سر یہ حضرت علی کا حوصلہ ہے۔ اور مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی خطبے میں کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک شخص جو ہے وہ تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ایک شخص کھڑا، اس نے کہا حضرت اگر یہی بات ہے تو آپ اپنا کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کروں گا، رسول اللہ جس طرح ہمیں چھوڑ کے گئے تھے میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو وہ آگے سے بلیک میل کرنے لگا، کہنے لگا حضرت پھر آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر تمہارے حق میں کوئی چیز بہتری ہے تو میرے بعد تمہیں کوئی بہتر حکمران دے دے گا، اور اگر تمہارے لیے شر لکھا ہے تو پھر تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے کندھوں پہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ میں کسی کو، یعنی حسن ابن علی کو بھی انہوں نے نہیں بنایا۔ یہ تو بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس باقی صحابہ نے مشورے سے 6 مہینے کے لیے جو خلیفہ رہے وہ بعد میں، وہ کہتے ہیں حضرت علی نے حسن کو بنا دیا تھا۔ نہیں، انہوں نے کیوں بنانا تھا، ان کی تو طبیعت نہیں تھی۔ اور مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ عمار بن یاسر اور حضرت علی تھے، دونوں سوئے ہوئے تھے، حضور دونوں کے پاس آئے، دونوں کے جسموں سے مٹی جھاڑی، بڑے لاڈلے تھے، اور حضرت علی سے کہا اٹھ ابو تراب۔ ایک تو بخاری مسلم میں ابو تراب والی حدیث ہے نا، یہ بھی ہے ایک حاکم والی، اور کہا پھر میں تمہیں 2 بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اور قوم پر عذاب آ گیا۔ میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ تو قوم سمود کی اونٹنی قتل کرنے پہ قوم سمود پہ عذاب آیا، مولا علی کو قتل کرنے پہ، مولا علی کو تکلیفیں دینے پہ اس امت پہ ایسا عذاب آیا کہ دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہی نہیں ہو سکی۔ اب امام مہدی والا معاملہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ علی بھائی کیا جمہوریت اسلامی نظام ہے؟ توصیف الرحمان راشدی صاحب تو اسے اسلامی نظام نہیں سمجھتے۔ توصیف راشدی صاحب تو ملوکیت کو اسلامی نظام سمجھتے ہوں گے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے، جب یہ 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے نا، اسلامک ڈیموکریسی الیکشن 2018، اس کا عنوان ہے ہو از دا نیکسٹ پرائم منسٹر۔ تو عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے ہی میں نے حالات و واقعات کو سونگ کے بتا دیا تھا کہ نیکسٹ پرائم منسٹر یہ ہیں، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ باقی جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس میں نے ڈیموکریسی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ ڈیموکریسی کون سی اسلامی ہے، کون سی غیر اسلامی ہے، اور ملوکیت کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں، اور خلافت کی۔ اب یہ تو سوال اب چلتے رہیں گے میرے بھائی، اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، چلو میں جلدی اس کے جواب دے دیتا ہوں اگر زیادہ تفصیل نہیں ہے۔
جمعے کی نماز کے بعد درود السلام جو کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، جمعے کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ویسے درود شریف آپ پڑھیں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک متبرک دن اس حوالے سے ہے، یوم مشہود ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن فوت ہوئے، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں، تو کیا آپ کو درود پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو درود شریف پہنچتا ہے، لیکن یہ جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ویسے کسی نعت کے طور پہ پڑھنا ہے، چاندے کے شعر کے علاوہ باقی شعر بہت اچھے ہیں، باقی سے یہ روٹین بنانا، یہ تو ظاہر ہے جب ایک شروعی ابو ہے تو یہ پھر سنت تو نہیں ہوگا نا، اور نہ آپ اس کو یہ اس طریقے سے لے کے چلیں گے۔